غفلت کے جتنی چیزیں اس کو موقوف کریں، یکسوئی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دل اور دماغ کو حاضر رکھ کر بات سنیں، اطمینان سے بیٹھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ انتہائی قابل احترام بزرگ و دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ بنائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ بنائی ہے۔ ہر مسلمان کی دو بنیادی اور اہم ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کی دو بنیادی اور اہم ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہر مسلمان کی اللہ تبارک تعالیٰ کے ضابطوں کی معرفت، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ضابطوں کو پہچانے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے کیا ضابطے ہیں؟ نعمتوں کے لیے، عذاب کے لیے، تباہی کے لیے، حفاظت کے لیے، عزت کے لیے، ذلت کے لیے، کامیابی کے لیے، ناکامی کے لیے، اللہ کے کیا ضابطے ہیں؟ پہلی ذمہ داری ہر مسلمان کی اللہ تبارک تعالیٰ کے ضابطوں کو پہچانے، اللہ کے ضابطوں کی معرفت۔ اور دوسری ذمہ داری ہر مسلمان کی اللہ تبارک تعالیٰ کے ضابطوں کا اپنے آپ کو پابند بنائے۔ اللہ کے ضابطوں کا اپنے آپ کو پابند بنانا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ضابطوں کے خود پابند ہے۔ اللہ اپنے ضابطوں کے خود پابند ہے۔ اللہ اپنے ضابطوں کے خود پابند ہے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ذات سے اپنے ضابطوں میں خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ذات سے اپنے ضابطوں میں خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق سے اپنے ضابطوں میں خلاف ورزی کیسے پسند کریں گے؟ دیکھو، توجہ چاہیے گی ہماری بات، تھوڑا سا ہماری درخواست ہے آپ لوگوں توجہ سے بات سنو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ذاتوں کی خلاف ورزی کو خود نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق سے اپنے ذاتوں کی خلاف ورزی کیسے پسند کریں گے؟
اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا آخرت میں کامیابی کا ایک ضابطہ طے فرمایا ہے. دنیا آخرت کی کامیابی کا کوئی تعلق انسانوں کے اسباب کے ساتھ نہیں ہے. دنیا اور آخرت میں کامیابی کا کوئی تعلق انسانوں کے اسباب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ دنیا آخرت میں کامیابی کا تعلق مسلمان کے بدن سے نکلنے والے ہر عمل کے ساتھ ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی کا کوئی تعلق انسان کے اسباب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ہر نعمت کا تعلق براہ راست مسلمان کے بدن سے نکلنے والے عمل کے ساتھ ہے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. مسلمان اپنی زندگی اطاعت و بندگی والی بنائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں کا نزول فرمائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اگر مسلمان اپنی زندگی اللہ کے نافرمانی والی گزارے گا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے عذابات کا نزول ہوگا. یہ کتابوں میں لکھا ہے، لا تدرک النعم اللہ الا بطاعت اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں اللہ کی اطاعت و بندگی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں اللہ کی اطاعت و بندگی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. ایک بزرگ سے ایک عالم سے ایک شخص نے سوال کیا. سنو، ایک عالم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کوئی آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ اللہ کو پہچان سکتا ہے؟ اللہ کی معرفت یہ بھی بڑی نعمت ہے. اللہ کی معرفت بڑی نعمت ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی سب سے بڑی بنیاد ہے اللہ کو پہچانے. کوئی آدمی نافرمانی کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا بزرگ بن سکتا ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ کی پہچان حاصل ہو سکتی ہے، جس کے بعد ساری نعمتیں ملتی ہے. کہنے لگے کہ دنیا کو دین پر ترجیح دینے والا یہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے. گناہوں کے ساتھ ولایت تو ناممکن ہے. دنیا کو دین پہ ترجیح دینے والا یہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے. گناہوں کے ساتھ ولایت تو ناممکن ہے. جب گناہوں کے ساتھ معرفت نہیں ہو سکتی ہے تو گناہوں کے ساتھ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی اسباب مسلمان کو عطا فرمایا ہیں یہ اللہ کی قدرت سے استفادے کے واسطے نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمان کو جتنی اسباب عطا فرمائے ہیں یہ اللہ کی قدرت سے استفادے کے واسطے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اسباب دیے ہیں مسلمان کے امتحان کے لیے. اسباب استفادے کے واسطے نہیں ہے. سننا غور سے بات، اسباب استفادے کے واسطے نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس جتنے اسباب ہیں یہ ہمارے امتحان کے لیے. 3 امتحان اللہ تبارک تعالیٰ ہر سبب والے کا اپنے خصوصی سبب میں لے کر رہیں گے. 3 امتحان اللہ تبارک تعالیٰ اسباب میں اپنے بندوں کا لیتے ہیں. پہلے امتحان اللہ پاک اپنے بندوں کا اسباب میں یہ لیتے ہیں کہ اسباب کا ملنا کس کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ پہلے امتحان ہے. اسباب کا ملنا کس کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ اپنی ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں، اپنی محنت کی طرف منسوب کرتے ہیں، یا اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ جو اپنے موجودہ اسباب کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں اور جو اپنے ملے ہوئے اسباب کو اپنی محنت کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ اللہ کے ذات عالی سے دور ہوتے ہی چلے جاتے ہیں. یہ راستہ ساری دنیا کے نافرمانوں کا ہے. اللہ کے دیے ہوئے اسباب کو اپنی طرف منسوب کرو، اپنی محنت کی طرف، اپنی معلومات کی طرف، اپنی ذات کی طرف منسوب کرو. یہ راستہ نافرمانوں کا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ کی ترغیب دی. موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ کی ترغیب دی. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کر جیسا اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کی ترغیب دی. تو وہ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم من عندی، یہ مال تو میں نے اپنی معلومات سے کمایا ہے. الیاذ باللہ، میرے مال میں اللہ کا کیا دخل؟ میرے مال میں اللہ کا کیا دخل؟ اپنے مال کو اپنی طرف منسوب کیا. تو سنو، عجیب بات ہے، جو اپنے اسباب کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے احکام بوجھ بن جاتے ہیں.
جو اپنے اللہ کے دیے ہوئے اسباب کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے احکام بوجھ بن جاتے ہیں اور ان کے اسباب ان کو اللہ کی ذات سے غافل کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اسباب کی کثرت مسلمان کو اللہ سے غافل بھی کر دیتی ہے اور بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے بیزار کر دیتی ہے۔ اسباب کی کثرت مسلمان کو اللہ سے غافل کرے گی اور اللہ کی ذات سے بعد اور دوری پیدا کر دے گی۔ تو یہ راستہ نافرمانوں کا ہے کہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے اسباب کو اپنی ذات کی طرف، اپنی محنت کی طرف، اپنی عقل کی طرف، اپنی سمجھ کی طرف، اپنی ذات کی طرف منسوب کریں۔ پہلے امتحان اللہ پاک ہر سبب والے کا اپنے اسباب میں یہ لیں گے کہ تم اپنے اسباب کا ملنا کہاں منسوب کرتے ہو، اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو یا اپنی ذات کی طرف منسوب کرتے ہو۔ دوسرا امتحان اللہ تبارک تعالیٰ ہر مسلمان کا اسباب میں یہ لیتے ہیں کہ تم اپنے اسباب میں اللہ کی اطاعت پر ہو کہ اپنے اسباب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی معصیت پر ہو۔ یہ امتحان ہوگا۔ تجارت میں اللہ کی اطاعت پر ہو یا اللہ تبارک تعالیٰ کی معصیت پر ہو، زراعت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت پر ہو یا اللہ تبارک تعالیٰ کی معصیت پر ہو۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ملے ہوئے اسباب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی معصیت پر ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اسباب کے ظاہر کو باقی رکھتے ہیں اور اندر کی چیزیں نکال لیتے ہیں۔ اسباب کا ظاہر باقی ہوگا، اندر کی چیزیں نکالیں گے، برکتیں نکالیں گے، حفاظت نکالیں گے، سہولتیں نکالیں گے، حاجتوں کا پورا ہونا نکالیں گے، اور اسباب کا ظاہر باقی رہے گا۔ اسباب کا ظاہر باقی رہے گا، اپنے اسباب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی معصیت پر ہے۔ اور جب مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کی معصیت پر ہوتا ہے تو جتنا بڑا سبب ہوگا اتنی بڑی پکڑ ہوگی، جتنا بڑا سبب اتنی بڑی پکڑ۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بے دینی کے ساتھ جتنی بڑی شکل ہوگی اتنی بڑی پکڑ ہوگی۔ مسلمان کے اسباب میں جتنی بے برکتی ہے اور مسلمان کے اسباب میں جتنی پریشانی ہے، مسلمان کے اسباب میں جتنی بے برکتی ہے اور مسلمان کے اسباب میں جتنی پریشانی ہے، وہ سب اپنے اسباب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کیونکہ دیکھو توجہ سے بات سنو، مسلمان اپنے اسباب میں دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یہ اللہ کا مطیع ہوگا یا اللہ کا مجرم ہوگا۔ مسلمان اپنے اسباب میں دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا اللہ تبارک تعالیٰ کا مطیع ہوگا، اللہ کی اطاعت پر ہوگا، یا اللہ تبارک تعالیٰ کا مجرم ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی پر ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا مطیع ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارادہ انعام متوجہ ہے، اللہ انعام دینا چاہتے ہیں، اللہ انعام دینا چاہتے ہیں۔ اگر اپنے اسباب میں اللہ کی اطاعت پر ہے تو اللہ کا ارادہ انعام متوجہ ہے، اللہ انعام دینا چاہتے ہیں۔ اور اگر اپنے اسباب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی پر ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارادہ انتقام متوجہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں انا من المجرمین منتقمون، ہم تو گنہگاروں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ علماء نے بات لکھی ہے ارادہ انعام اور ارادہ انتقام کبھی جمع نہیں ہوں گے، ارادہ انعام اور ارادہ انتقام کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ ایک بندے کو اللہ پاک نعمت دینے کا ارادہ کرے اور اسی بدلے سے اللہ پاک بدلہ لینا چاہے، یہ دو ارادے کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ اگر مسلمان اپنے اسباب میں اللہ کی اطاعت پر ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ انعام متوجہ ہے، اور اگر مسلمان اپنے اسباب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی معصیت پر ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارادہ انتقام متوجہ ہے۔ ارادہ انعام اور انتقام کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ اسباب میں بے برکتیاں اور اسباب کی مشقتیں، اسباب میں بے برکتیاں اور اسباب کی مشقتوں کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی پر ہے۔ اگر مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب میں اللہ کی اطاعت پر آ جاوے، اگر مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب میں اللہ کی اطاعت پر آ جاوے تو اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کے اسباب میں ایسی برکتیں عطا فرمائیں گے جس کا عقل اور تصور سے دور کبھی واسطہ نہیں ہوگا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سنو غور سے بات، اپنے اسباب میں اللہ کے اطاعت پر آؤ۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کا فقر ہو، آپ کی بھوک، آپ کی تنگی اور آپ کی مشقت دیکھی تو برداشت نہیں ہوا، گھر میں گئے اور تھوڑا سا انتظام کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معمولی سے انتظام ان کے حساب سے اللہ کے نبی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کافی ہوگا. اور مجمع بڑا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آواز سے کہیں گے تو سب سن لیں گے، کیسے سب کو دعوت دے گنجائش نہیں ہے. اور اکیلے کھانے اس کا طبیعت اس کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے بغیر کیسے کھا لیں. ایسا جوڑ ہونا چاہیے ساتھیوں اور ذمہ داروں میں، ایسا جوڑ ہونا چاہیے ساتھیوں اور ذمہ داروں میں، ساتھیوں کے دل میں اپنے امیر کی ایسی عظمت، ایسی محبت، ایسا اکرام ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر کھانا بھی بوجھ بن جاوے. تو مجمع میں آ کر بڑا مجمع ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے کی دعوت دینا ہے. زبان سے کہیں گے تو سب سن لیں گے، انکار کرنا مشکل ہے. ہماری طرف دیکھنا تو اشارہ کیا، سلام کیا، آپ نے جواب دیا. تو آپ نے اشارہ کیا، گنجائش نہیں ہے کیونکہ جانتے ہیں اپنی گنجائش کتنی ہے. تو آپ نے کہا نہیں، پھر نہیں، دعوت قبول نہیں. پھر بیٹھ گئے بے چین پریشان، کیسے کھا لیں اللہ کے نبی کے بغیر، کیسے کھا لیں اللہ کے نبی کے بغیر. پھر کھڑے ہوئے، آپ نے جواب دیا. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. دوسری مرتبہ سنو تو صحیح کیسے مزے کا واقعہ ہے. میں بتا رہا ہوں اسباب میں برکتیں آتی کیسے. اسباب میں برکتیں محنت کی کثرت سے نہیں آتی ہے، اسباب میں برکتیں اطاعت کی کثرت پر آتی ہے. اسباب میں برکت محنت کی کثرت پہ نہیں آتی ہے، اسباب میں برکت اطاعت پر آتی ہے. دو حال ہوگا مسلمان کا، یا اپنے اسباب میں اللہ کے اطاعت پر ہے تو ارادہ انعام متوجہ ہے، یا اپنے اسباب میں اللہ کی نافرمانی پر ہے تو ارادہ انتقام متوجہ ہے. تو جس سے اللہ بدلہ لینا چاہے اس کو برکت کہاں سے ملے گی؟ جس سے اللہ بدلہ لینا چاہے اس کے حفاظت کا انتظام، اس کے اسباب کی حفاظت کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجمع سے پوچھا کہ ایک شخص کی زمین غصب کی گئی، ایک شخص کی زمین غصب کی گئی. حضرت نے اپنے مجمع سے پوچھا بتاؤ ظالم کون ہے؟ ظالم کون ہے؟ مظلوم کون ہے؟ جس کی زمین غصب کی گئی وہ ظالم ہے یا جس نے زمین غصب کی ہے وہ ظالم ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت بالکل واضح بات ہے، جس کی زمین غصب کی گئی وہ تو مظلوم ہے، اس کی زمین چرائی گئی، زمین اس کے ہاتھ سے نکل گئی، وہ مظلوم ہے. اور جس نے زمین غصب کی وہ ظالم ہے. اس میں کیا سب پوچھنے کی بات ہے؟ حضرت کہنے نہیں، جس کی زمین غصب کی گئی ہے وہ ظالم ہے. تو لوگ بڑے حیران، یہ کیا الٹی بات کہہ رہے ہیں؟ جن کی نگاہ سیرت پہ نہیں ہوتی ہے نا ان کو ہدایت الٹی لگتی ہے. جن کی نگاہیں سیرت پہ نہیں ہوتی ان کو ہدایت الٹی لگتی ہے. تو یہ کیا الٹی بات کہہ رہے ہیں؟ جس کی زمین غصب کی گئی ہے اس کو ظالم کہہ رہے ہیں، اور غصب کرنے والا جو اصل میں ظالم ہے اس کو ظالم نہیں کہہ رہے ہیں. حضرت کہنے لگے ہاں جس کی زمین غصب کی گئی ہے وہ ظالم ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اللہ کے کیا نافرمانی کی ہے کہ اللہ نے میرے زمین پر دوسرے کو مسلط کر دیا. یہ سوچنا چاہیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے ہم نے اپنے اسباب میں کیا اللہ کی نافرمانی کی ہے کہ اللہ نے ہمارے اسباب پہ غیروں کو مسلط کر دیا. تو تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، اشارہ کیا کھانے کا انتظام، آپ نے اشارہ کیا سارا مجمع کہ نہیں. پھر بیٹھ گئے، پھر سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی اپنے ساتھی کے بغیر نہیں کھائیں گے. کیسا مزے کی زندگی تھی، ساتھی بغیر ذمہ دار کے نہیں کھائیں گے، ذمہ دار بغیر ساتھی کے نہیں کھائے گا. سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے بغیر کھانے پہ تیار نہیں ہے. پھر کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی اشارہ کیا کھانا تو کہ ہاں سب چلو، سب کو لے بڑا مجمع کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ جانے اس کا نبی جانے، اللہ جانے اس کا نبی جانے. اس لیے ایک بات یاد رکھنا، اطاعت کی بنیاد فوائد پہ نہیں ہوتی ہے، اطاعت کی بنیاد امر پر ہوتی ہے. اطاعت کی بنیاد فائدے پہ نہیں ہے، کیا فائدہ ہے کیا فائدہ ہے. اطاعت کی بنیاد امر پر ہے، امر پورا کرو، آپ جو کرنے کے لیے کہا گیا وہ کرو. پھر فوائد، برکتیں، نعمتیں، مسائل کا حل اللہ کریں گے کہ سب آ جاؤ.
بڑا مجمع چلا گیا ان کے گھر. صحابی فرماتے ہیں جو میرے پاس تھا میں نے سب کے سامنے رکھ دیا کہ لے اللہ جانے, اللہ کے نبی جانے. کہتے ہیں ایسی برکت اس کھانے کے اندر ہوئی جو کھانا میرے حساب سے ایک آدمی کے لیے کافی نہیں تھا, پورا مجمع اس میں سیراب ہو گیا. یہ نظام ہے, یہ دوسرا امتحان اللہ کی جانب سے کہ مسلمان اپنے اسباب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت پر ہے یا اپنے اسباب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی معصیت پر ہے. تیسرا انعام اللہ تبارک تعالیٰ ہر مسلمان کے یہ لیں گے اپنے اسباب کے اندر کہ اسباب میں اللہ تبارک تعالیٰ مختلف نتیجے ظاہر کرتے ہیں اپنے قدرت سے. کبھی نفع نکالیں گے, کبھی نقصان, کبھی عزت, کبھی ذلت, کبھی کامیابی, کبھی ناکامی, کبھی برکتیں, کبھی تنگیاں اللہ اپنے قدرت سے نکالیں گے. اور یہ دیکھنا چاہیں گے اسباب سے نکلنے والا نتیجہ مسلمان کس کی طرف منسوب کرتا ہے؟ اپنی محنت کی طرف منسوب کر رہا ہے یا اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے؟ کبھی ایسی برکتیں ہوگی سارا مسئلہ حل ہو جائے گا, کبھی ایسی تنگیاں ہوگی کہ قرضے پہ قرضے چل رہے ہیں. اب اللہ دیکھیں گے ان نتیجوں کو کہاں منسوب کرتے ہو. تو جو اپنے اسباب سے نکلنے والے نتیجے اللہ تبارک تعالیٰ کے غیر کی طرف منسوب کریں گے وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. بلکہ ہمت کر کے عرض کر رہا ہوں, علماء نے لکھا ہے اسباب سے نکلنے والے نتیجوں کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرنا, اسباب سے نکلنے والے نتیجوں کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرنا, یہیں سے کفر و شرک کی ابتدا ہوتی ہے. کفر و شرک کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. اسباب سے نکلنے والے نتیجے اللہ کے غیر کی طرف منسوب کیے. اسباب سے نکلنے والے نتیجوں کو صرف اللہ کی طرف منسوب کرنا اسی کو شکر کہتے ہیں, اور اسباب میں نکلنے والے نتیجوں کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرنا اسی کو شرک کہتے ہیں. مسلمان, اس زمانے کا مسلمان کفر شرک کو سمجھتا ہے صرف کسی صنم کے سامنے, کسی مورتی کے سامنے سجدہ کرنے کو, سر ٹیکنے کو. حالانکہ یہ تو کفر شرک کی انتہا ہے, یہ کفر شرک کی انتہا ہے. کفر شرک زندگی میں آ گیا اور کفر شرک میں مسلمان مبتلا ہو گیا اگر یہ اپنے اسباب کے نتیجوں کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں. قرآن نے بالکل یہی فرق ذکر کیا ہے شرک میں اور شکر میں, یہی فرق ذکر کیا شرک اور شکر میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میاں بیوی ہوتی ہے, میاں بیوی ہے. فلما تغشاها آپس میں اختلاط ہوا, حملت حملا خفیفا, ایک ذرا سا حمل بیوی کو رہ گیا. اب وہ دونوں اللہ سے دعا کر رہے ہیں, دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکون من الشاکرین. دونوں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ اگر تو ہمیں نیک اور صالح فرما بردار بیٹا عطا فرمائے گا ہم تیرا بڑا شکر ادا کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں شکر ادا کریں گے اگر تو بیٹا ہمیں عطا فرمائے. دینے کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں. اس کے بعد فلما آتاہما صالحا, جب اللہ پاک اپنی قدرت سے اپنے فضل سے اولاد عطا فرماتے ہیں جعل لہ شرکاء فیما آتاہما, تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عطیے میں اللہ کے غیر کو شریک کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے ہوا ہے, ڈاکٹر نہیں آپ کی وجہ سے ہوا ہے, صحیح وقت نہیں آتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. اگر آپ ذرا دخل اندازی نہیں کرتے تو ماں بھی جاتی بچہ بھی جاتا. سارا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کے غیر کا, سارا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کے غیر کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتعال اللہ عما یشرکون, ان کے شرک سے اللہ بے نیاز ہے, اسی کو شرک کہتے ہیں. دیا اللہ نے, شکریہ ادا کر رہے اللہ کے غیر کا, عطیہ اللہ کا ہے, منسوب کر رہے اللہ تبارک تعالیٰ کے غیر کی طرف, اسی کا نام شرک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اسباب میں مختلف نتیجے ظاہر فرمائیں گے اور یہ دیکھنا چاہیں گے مسلمان اپنے اسباب کے نتیجوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے یا اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرتا ہے. اسباب اللہ تبارک تعالیٰ سے لینے کا ضابطہ نہیں ہے. مسلمان کے بدن سے نکلنے والا عمل یہ اللہ سے لینے کا ضابطہ ہے. مسلمان اپنے عمل کو بنا کے اللہ کے دربار میں پیش کرے, مسلمان اپنے عمل کو سنوار کے اللہ کے دربار میں پیش کرے, مسلمان اپنے عمل پہ یقین کے ساتھ, اپنے عمل کو یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرے تو مسلمان کا ذرا سا عمل اس کے سارے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کافی ہے. مسلمان کی زندگی کا ذرا سا عمل اس کے سارے مسئلوں کے حل کرنے کے لیے کافی ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ساری دنیا کے حالات,
ساری دنیا کے حالات مل کر 2 رکعت نماز کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے حالات مل کر 2 رکعت نماز کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. ساری دنیا کے حالات مخلوق ہے, ساری دنیا کے حالات مخلوق ہے. نماز کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے, اللہ خالق ہے. ساری مخلوق مل کے خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. ساری دنیا کے حالات مل کر 2 رکعت نماز کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ سے لینے کا ضابطہ مسلمان کے بدن سے نکلنے والا عمل ہے. عمل اللہ سے لینے کا ضابطہ ہے. اللہ کی قدرت کو اپنے موافق کرنا, اللہ کے وعدوں کو اپنے حق میں پورا کرانا, اللہ تبارک تعالیٰ کے آئے ہوئے عذاب کو اپنی ذات سے دور کرنا, اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے مسلمان کے عمل کے. جب مسلمان اپنے اعمال کو بنا کے اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں پیش کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی. حضرت فرماتے ہیں ایک قدم اٹھانے کے بعد, سنو عجیب بات ہے, ایک قدم اٹھانے کے بعد, ایک قدم رکھ دینے کے بعد دوسرا قدم اٹھانے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی بھی دیر نہیں لگے گی. مسلمان عمل پیش کرے گا, اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی. ایک قدم اٹھایا آپ نے, ایک قدم رکھ, اب دوسرا قدم اٹھاؤ گے, کتنی دیر لگے گی؟ کہ اتنی بھی دیر نہیں لگے گی. مسلمان اپنے عمل کو قبول کروا کر, مسلمان اپنے مقبول عمل کو اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں پیش کرے گا, اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. پھر ایک بات اور سنو, اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام عجیب ہے. سننا غور سے بات, اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام عجیب ہے. بندہ عمل کرے گا اپنی حیثیت کے مطابق, اللہ اس پہ نصرت کا نزول فرمائیں گے اپنی شان کے مطابق. یہ عجیب نظام ہے اللہ کا. بندہ عمل پیش کرے گا اپنی حیثیت کے مطابق, بندہ عمل پیش کرے گا اپنی حیثیت کے مطابق. اللہ تبارک تعالیٰ نصرتوں کا نزول فرمائیں گے اپنی شان کے مطابق. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, ہر مسلمان کی سب سے بنیادی ذمہ داری کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ضابطوں کا پابند بنائے. یہ بنیادی ذمہ داری. اور مسلمان عمل پہ آ نہیں سکتا ہے, مسلمان عمل پر آ نہیں سکتا ہے. عمل پر استقامت مسلمان کو مل نہیں سکتی ہے, اور عمل کی رکاوٹوں سے مسلمان محفوظ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ مسلمان عمل کی دعوت پر نہ آوے. مسلمان عمل پہ آ نہیں سکتا ہے, اپنے عمل کو اللہ کے یہاں قبول نہیں کروا سکتا ہے, عمل پر اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدوں کو پورا نہیں کرا سکتا ہے, عمل پر آنے والی رکاوٹوں اور مشکلات سے اپنے عمل کو بچا نہیں سکتا ہے جب تک کہ مسلمان عمل کی دعوت پہ نہ جائے. علماء نے عجیب بات لکھی ہے, سنو, علماء نے عجیب بات لکھی ہے. ہدایت کی معرفت اور ہدایت کی استقامت, ہدایت کی معرفت یعنی ہدایت کو پہچاننا, ہدایت کی معرفت اور ہدایت پہ استقامت دعوت کے ذریعے ہوتی ہے. ہدایت پر استقامت اور ہدایت کی معرفت دعوت کے ذریعے ہوتی ہے. مسلمان دعوت چھوڑ دے گا تو ہدایت پر استقامت سے محروم ہوگا اور ہدایت کے فہم سے محروم ہو جائے گا. دیکھو سنو, توجہ سے بات سننا. ساری معصیت اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات سے جہل کا مظہر ہے. ساری معصیت اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات سے جہل کا مظہر ہے. جو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات سے جاہل ہوگا وہی اللہ تبارک تعالیٰ کا نافرمان ہوگا. ساری معصیت اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات سے جہل کا مظہر ہے, اور ساری اطاعت اللہ تبارک تعالیٰ کے صفات کے استحضار کا مظہر ہے. جو اللہ کی صفات کو یاد رکھے گا وہ اللہ کے اطاعت پر ہوگا, جو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کو بھول جائے گا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی پر ہوگا. لقمان علیہ السلام نے یہ بات اپنے بیٹے کو سمجھائی. لقمان علیہ السلام نے یہ بات اپنے بیٹے کو سمجھائی, بیٹا اگر تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چاہے تو ایسی جگہ تلاش کر لے جہاں اللہ تجھے نہ دیکھ رہا ہو. اللہ تبارک تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا استحضار جب زندگیوں سے نکل جاتا ہے مسلمان اللہ کی نافرمانی پر آ جاتا ہے. دیکھو سنو, عجیب بات ہے. جب مسلمان کو اللہ تبارک تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا, اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا استحضار مسلمان کی زندگی سے نکل جاتا ہے تو مسلمان اپنے آپ کو گناہوں میں مجبور سمجھتا ہے. جب مسلمان کو اللہ تبارک تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا استحضار دلوں سے نکل جاتا ہے اور مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کو بھول جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی میں مسلمان اپنے آپ کو
مجبور سمجھتا ہے. اور اچھی طرح سمجھ لو, جو اپنے آپ کو کسی گناہ میں مجبور سمجھتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے گناہوں کے بچنے کا انتظام کبھی نہیں کرتے. جو اپنے آپ کو گناہوں میں مجبور سمجھتے ہیں, ہم تو یہ گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتے, اور ہم تو سود سے بچ ہی نہیں سکتے, ہم تو یہ گناہ چھوڑ نہیں سکتے, ہم تو سود سے بچ نہیں سکتے ہیں, ہم یہ نافرمانی چھوڑ نہیں سکتے, ہم غیبت سے بچ نہیں سکتے, ہم جھوٹ سے بچ نہیں سکتے ہیں. جو اپنے آپ کو گناہوں میں مجبور سمجھتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے گناہوں سے بچنے کا انتظام بھی نہیں کرتے. اللہ تبارک تعالیٰ کے صفات کا استحضار یہ مسلمان کو اللہ کی نافرمانی سے روکے گا, اور اللہ کے صفات کے استحضار دعوت سے ہوتا ہے. اللہ کی صفات کے استحضار دعوت سے ہوتا ہے. مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ دعوت ہے. اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ دعوت ہے. جتنا اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کے تذکرے کرو گے اتنا اللہ کا قرب ملے گا, جتنا اللہ کی صفات کے تذکرے کرو گے اتنا اللہ کا قرب ملے گا. جیسے کوئی آدمی کسی منزل سے جاہل ہو, کوئی آدمی کسی منزل سے جاہل ہو, وہ آپ سے پتہ پوچھے کہ بھئی مجھے گربید مسجد جانا ہے. آپ اس کو راستے کے نشانات بتاؤ گے, آپ ادھر چلو, آپ ادھر چلو, آپ ادھر چلو, راستے کے نشانات بتاؤ گے. وہ راستے کے نشانات پکڑتے پکڑتے منزل تک پہنچ جائے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, راستے کے نشانات پکڑتے پکڑتے آدمی منزل تک پہنچ جاتا ہے. اللہ کی صفات کا تذکرہ کرتے کرتے مسلمان اللہ تک پہنچے گا. اللہ کی صفات کا تذکرہ کرتے مسلمان اللہ تک پہنچے گا. لیکن عجیب حیرت کی بات ہے, عجیب حیرت کی بات ہے, لوگ اللہ کے کلمات کے یاد کرنے کو, اللہ کے کلمات کے یاد کرنے کو اللہ کا ذکر سمجھتے ہیں, اللہ کی صفات کے تذکروں کو اللہ کا ذکر نہیں سمجھتے. سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے, الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے, لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر ہے, قرآن شریف کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے نام کے یاد کرنے کو اللہ کا ذکر سمجھتے ہیں, اللہ کی صفات کا تذکرہ کرنے کو اللہ کا ذکر نہیں سمجھتے. اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کا اہتمام کیا گیا, سننا غور سے, گہری بات ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کے کلمات کو یاد کرنے کا اہتمام کیا گیا, اور اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کے تذکرے نہیں کیے گئے, اللہ تبارک تعالیٰ کے کلمات کو یاد کرنے کا اہتمام کیا گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے صفات کے تذکرے نہیں کیے گئے, تو زبان ذکر کرے گی, اعضاء اللہ کی نافرمانی کریں گے. زبان ذکر کرے گی, اعضاء اللہ کی نافرمانی کریں گے. کیوں؟ مسلمان اللہ کو یاد کر رہا ہے, اس کے نام کے ذریعے اللہ کی صفات کو بھولا ہوا ہے, اللہ کی صفات کا بھولا ہوا ہے. اللہ کو یاد کر رہا ہے اس کے نام کے ذریعے, اللہ کی صفات کا بھولا ہوا ہے. ذکر اللہ کا کریں گے, تذکرے اللہ کے غیر کے کریں گے. ذکر اللہ کا کریں گے اور تذکرے اللہ کے غیر کے کریں گے. سننا دیکھو تھوڑا سا مشکل سے سمجھ میں آئے گی, لیکن میں عرض کر رہا ہوں, میں ذکر اللہ کا کریں گے, تذکرے اللہ کے غیر کے کریں گے. جس کا تذکرہ ہوگا اس کا تاثر ہوگا, جس کا تذکرہ ہوگا اس کا تاثر ہوگا. اسباب کا تذکرہ کریں گے, اسباب کا تاثر ہوگا. اللہ کے غیر کے تذکرے کریں گے, اللہ کے غیر کا تاثر ہوگا. ذکر اللہ کا کریں گے, تذکرے اللہ کے غیر کے کرتے ہیں. جس کا تذکرہ ہوگا اس کا تاثر ہوگا, جس کا تاثر ہوگا اس کا تشکر ہوگا. جس سے متاثر ہو اس کا شکریہ ادا کرو, جس سے متاثر ہو اس کا شکریہ ادا کرو. علماء نے لکھا ہے تذکرہ تاثر پہ لے جاتا ہے, تاثر تشکر پہ لے جاتا ہے. اور آگے بہت ڈرنے کی بات ہے, مخلوق کا تشکر ان کی پوجا پاٹ پہ لے جائے گا. تشکر تعبد پر لے جاتا ہے, تذکرہ تاثر پہ لے جائے گا, تاثر تشکر پہ لے جائے گا, اور تشکر تعبد پہ لے جائے گا. جن کا شکریہ ادا کرتے ہو ان کے سامنے جھکو. اس طرح مسلمان کی زندگی میں دھیرے دھیرے کفر شرک داخل ہوگا اور مسلمان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, جہاں اللہ کے نام کے ذکر کا اہتمام کرنا ہے وہاں اللہ کے صفات کا ذکر کرنا ہے. جہاں اللہ کے نام کے ذکر کا اہتمام کرنا ہے وہاں اللہ کے صفات کے تذکروں کا اہتمام کرنا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, مسلمان جب دعوت کو عمومیت دے گا, مسلمان جب دعوت کو عمومیت دے گا, دعوت جتنی عام ہوگی اللہ اسباب ہدایت کو عام کر دیں گے. دعوت جتنی عام ہوگی اللہ اسباب ہدایت کو عام کر دیں گے, اور دعوت جتنی کم ہوگی اسباب ہدایت کم ہو جائیں گے. یہ اللہ کا نظام ہے. دعوت جتنی عام ہوگی اللہ اسباب ہدایت کو عام کر دیں گے, دعوت جتنی کمزور ہوگی اسباب ہدایت دنیا سے ختم ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو عام کیا ہے, آپ علیہ السلام نے دعوت کو عام کیا ہے, ہر مسلمان کو آپ نے داعی بنایا ہے. لوگ ہماری ایک بات سننا,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت میں، عبادت میں اور تعلیم و تعلم میں امت متفرق نہیں تھی، بلکہ دین کے تینوں شعبوں پر امت مجتمع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت دعوت میں، عبادت میں اور تعلیم و تعلم میں متفرق نہیں تھی۔ یہ دعوت والے، یہ عبادت والے، یہ تعلیم و تعلم والے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ پوری امت، صحابہ دین کے ان شعبوں کے اندر متفرق نہیں تھے، بلکہ پوری امت جمع تھی۔ جو عبادت پر ہے وہ دعوت پر ہے، جو دعوت پر ہے وہ تعلیم و تعلم پر ہے، پوری امت جمع تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے ان شعبوں میں اپنی امت کو بٹنے نہیں دیا، ہر مسلمان کو آپ نے داعی بنایا ہے۔ دعوت کی عمومیت کی وجہ سے اسباب ہدایت عام ہو گئے، جنگل کے درندے ہدایت کا ذریعہ بن گئے، جنگل کے درندے ہدایت کا ذریعہ بن گئے، جن کی جو دنیا کے اندر ضلالت اور گمراہی کا ذریعہ ہے، بت اور اصنام، وہ ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے بہت گمراہی پھیلائی ہے۔ جو بت گمراہی کا ذریعہ تھے، صحابہ کے لیے وہ بت ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اسلام لانے سے پہلے اپنے بتوں کے سامنے پڑے ہوئے تھے، ہم نے بتوں میں سے آواز سنی، بت کہنے لگے ہلاکا ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، وہاں شار المسجد، اور مسجد کو آباد کرنے والوں کا زمانہ آ گیا، اب جاؤ اسلام قبول کر لو، ہمارا زمانہ ختم ہو گیا۔ ضلالت کی بنیادیں ہدایت کی بنیاد بن گئے، کیوں؟ دعوت عام ہو گئی ہے، خواب ہدایت کا ذریعہ بن گئے، ہدایت کا ذریعہ خواب بن گیا۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ کے اسلام لانے کا کیا ذریعہ بنا؟ کہنے لگے میں نے خواب دیکھا، عجیب و غریب خواب، میں نے خواب دیکھا، عجیب و غریب خواب، میں راستے سے گزر رہا ہوں، ایک ایسی بھیانک آگ جل رہی ہے، میں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہوں، اور میرا باپ مجھے پیچھے سے دھکا دے رہا ہے، اس آگ میں گرا رہا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میرا باپ، یہ میرا محسن، یہ میرا خیرخواہ، یہ تو مجھے آگ میں گرا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کوٹ پکڑ کر مجھے آگ سے بچا رہے۔ بڑی حیرت ہو گئی، جن کو میں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہوں وہ تو مجھے آگ سے بچا رہے ہیں، اور جس کو میں اپنا سب سے بڑا خیرخواہ سمجھتا ہوں وہ مجھے آگ میں گرا رہا ہے۔ باپ مجھے آگ میں گرا رہا ہے اور اللہ کے نبی مجھے آگ سے بچا رہے۔ میں بڑا حیران ہو گیا۔ صبح میں نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، کہنے لگے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ میں اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ خواب ہدایت کا ذریعہ بن گئے، خواب ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ ابھی نظام الدین سے واپس آ رہے تھے، ایک بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، میاں جی عظمت اللہ ماہر صاحب کے زمانے کے آدمی، اللہ تعالیٰ صحت، عافیت، قوت، طاقت، برکت عطا فرمائے۔ کہنے لگے رات میں خواب دیکھا، اللہ نے پوری امت کو ہدایت دے دی، پوری امت کو اللہ نے ہدایت دے دی، پوری امت کو ہدایت دے دی ہے۔ اور کہنے لگے کفر و شرک کا سب سے بڑا ذریعہ، کفر و شرک کی سب سے بڑی بنیاد، اس کی ہدایت کا خواب تو 4 مرتبہ دیکھ چکا ہوں میں۔ خواب ہدایت کا ذریعہ بن گئے، کیوں؟ دعوت عام ہوئی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب دعوت عام ہوگی اللہ اسباب ہدایت کو عام کر دیں گے، جب دعوت عام ہوگی اللہ اسباب ہدایت کو عام کر دیں گے، اور دعوت ختم ہو جائے گی تو اسباب ہدایت ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہر مسلمان کو اپنے دین کا داعی بننا ہے۔ کیوں؟ سنو، اس لیے کہ مخالف ماحول میں اور باطل کی دھمکیوں اور لالچ میں، بات توجہ سننا، مخالف ماحول میں اور باطل کی دھمکیوں اور لالچ میں مسلمان کو اپنے دین پہ استقامت سوائے دعوت کے نہیں ہوگی۔ مخالف ماحول میں اور شدید حالات میں مسلمان کو اپنے دین پہ استقامت بغیر دعوت کے نہیں ہوگی۔ اگر مسلمان اپنے دین کا داعی ہے تو ہر حال برداشت کر لے گا، مسلمان اپنے دین کا داعی ہے ہر دھمکی جھیل لے گا،
مسلمان اپنے دین کا دائی ہے تو ہر لالچ کو انکار کر دے گا. اگر وہ اپنے دین کا دائی ہے ہر لالچ کو برداشت کرے گا, ہر دھمکی کو برداشت کرے گا, ہر حالت میں اپنے دین پہ جمع رہے گا. اور اگر مسلمان اپنے دین کا دائی نہیں ہے, ذرا سا نفع اور ذرا سا نقصان مسلمان کو اپنے دین سے پیچھے کر دے گا. حضرت فرماتے ہیں صحابہ کو جو اپنے دین پر استقامت تھی, صحابہ کو اپنے دین پر جو استقامت کی مخالف ماحول میں اور شدید حالتوں میں, وہ استقامت امت سے اسی لیے کھو گئی ہے کہ اس زمانے کے مسلمان اپنے دین کا دائی نہیں رہا. صحابہ کو جو استقامت مخالف ماحول میں اور شدید حالات میں اپنے دین پر تھی, وہ استقامت امت سے اسی لیے کھو گئی کہ امت اپنے دین کی دائی نہیں رہی. بلکہ دوستو بزرگوں, اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بیان کرنا مشکل ہے, سمجھنا مشکل ہے, لیکن ہے حقیقت. حضرت فرماتے تھے جب امت دعوت کو چھوڑ بیٹھے گی تو اسلام سے نکلنا آسان ہو جائے گا. امت جب دعوت کو چھوڑ بیٹھے گی تو اسلام سے نکلنا آسان ہو جائے گا. جیسے امت جب دعوت کا اہتمام کرے گی, امت جب دعوت کا اہتمام کرے گی تو اسلام میں آنا آسان ہو جائے گا, اسلام سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. امت جب دعوت کا اہتمام کرے گی تو مسلمان کا, لوگوں کا اسلام میں آنا آسان ہو جائے گا, اسلام سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. اور امت جب دعوت چھوڑ دے گی تو امت کے لیے اسلام سے نکلنا آسان ہو جائے گا. ابھی ہم علماء کی ایک جماعت لے کر ایک علاقے میں کام کر رہے تھے, دوسرے سال کی جماعت, اس جماعت کو لے کر کام کر رہے ہیں. ایک بڑے شہر کے ایک حلقے میں محنت ہو رہی ہے, چلنا پھرنا ہو رہا ہے. علاقوں کے لوگوں نے بتایا دعوت کے ختم کا یہ نتیجہ ہے, اس علاقے کے 4000 مسلمان وہ سب ارتداد کے دانے پر ہیں. ایک حلقے کے 4000 مسلمان وہ سب ارتداد کے دانے پر ہے. پتہ نہیں کب کلمہ چھوڑ دے, بول نہیں سکتے. دعوت کا چھوٹنا مسلمان کے لیے اسلام سے نکلنا آسان کر دے گا, لوگوں کے لیے اسلام میں آنا مشکل ہو جائے گا. اور میرے دوستوں بزرگوں, دعوت میں اصل انفرادی دعوت ہے. ہم میں سے ہر ایک آدمی انفرادی دعوت کا خوب اہتمام کرے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. جب تک ساتھی کام میں نہیں ہوتے ہیں, پہلی مرتبہ کام میں لگے ہوتے ہیں تو انفرادی دعوت کا اہتمام ہوتا ہے, عمومی اعمال کا اہتمام ہوتا ہے, گشتوں کا اہتمام ہوتا ہے. لیکن جب کچھ کام کی سوچ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے اور کچھ وقت تو گزر جاتا ہے اور وہ پرانے بن جاتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے عمومی اعمال میں شرکت کرنا پرانوں کے لیے بوجھ ہو جاتی ہے. عمومی اعمال میں شرکت کرنا پرانوں کے لیے بوجھ ہو جاتی ہے. پھر یہ مشورے والے بن جاتے ہیں. ہم مشورے والے ہیں, ہم تو خواص ہے, ہمارا کھانا الگ ہے, ہماری مجلسیں الگ ہے, ہماری بیٹھک الگ ہے. پھر یہ مشورے والے بن جاتے ہیں, ان کا عمومی اعمال سے شرکت ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ عمومیت سب سے بڑا ذریعہ ہے فتنوں سے حفاظت کا. عمومیت سب سے بڑا ذریعہ ہے فتنوں سے حفاظت کا, اور خصوصیت سب سے بڑا زہر ہے فتنوں کے لانے کا. عمومیت سب سے بڑا ذریعہ ہے فتنوں سے حفاظت کا, اور خصوصیت سب سے بڑی بنیاد ہے فتنوں کے آنے کی. عموم میں رکھو اپنے آپ کو, عمومی اعمال کا اہتمام کرو. حضرت فرماتے ہیں, دیکھو سنو, عبرت کی بات ہے, توجہ سننا. حضرت فرماتے ہیں جو ذمہ دار عمومی اعمال کا اہتمام نہیں کریں گے وہ اوپر کے اعمال کے لائق بھی نہیں رہیں گے. جو ذمہ دار عمومی اعمال کا اہتمام نہیں کریں گے وہ اوپر کے اعمال کے لائق بھی نہیں رہیں گے. جو عمومی اعمال کے اہتمام نہیں کریں گے عمومی گشتوں میں, عمومی تعلیم میں, عمومی ملاقاتوں میں میدان کے نہیں رہیں گے, عمومی اعمال کے اہتمام نہیں کریں گے, وہ اوپر کے اعمال کے بھی لائق نہیں رہیں گے. بلکہ میں آپ سے عرض کروں, میں اللہ اکبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایسا مزاج بنایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایسا مزاج بنایا تھا. صحابہ اپنے آپ کو خصوصیت سے اتنا بچاتے تھے, اپنے آپ کو عمومیت میں ایسا رکھتے تھے. صحابہ کو اپنا تعارف کرنا بھی انتہائی مشکل ہوتا تھا. صحابہ کو اپنا تعارف کرنا بھی انتہائی مشکل ہوتا. اب تو اس کے بغیر تعارف ہوتا ہی نہیں ہے. نام بعد میں بتائیں گے, یہ کون ہے, یہ فلاں حلقے کا امیر ہے. نام بعد میں بتائیں گے,
یہ فلاں حلقے کا امیر ہے، یہ فلاں شہر کا ذمہ دار ہے، یہ فلاں علاقے کا ذمہ دار ہے، نام بعد میں بتائیں گے، اور دینی مناقب کے تذکرے پہلے کریں گے۔ دو باتیں میں عرض کرتا ہوں، میں آپ ہمیں معاف فرمائیں، اللہ بھی ابھی معاف فرمائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ دینی مناقب کے ذریعے دنیا کمانا اس سے بڑا کمینہ پن کوئی نہیں ہے۔ دینی مناقب کے ذریعے دنیا کمانا، ہاں یہ ذمہ دار ہے، یہ پرانے ہیں، یہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں، یہ عالم ہے، یہ مقرر ہے، یہ فنا ہے، ان کے ساتھ رعایت کرو، اس سے بڑا کمینہ پن کوئی نہیں ہے۔ دینی مناقب کے ذریعے دنیا کمانا اس سے بڑا کمینہ پن کوئی نہیں ہے۔ بلکہ ایک بڑے عالم کہتے ہیں، سننا جو زور سے جاگ کے بعد سنو، ایک بڑے عالم کہتے ہیں دینی مناقب کو اور دینی خصائل اور فضائل کو اپنی دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے والا جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکے گا۔ دینی فضائل کو اپنی حاجتوں کے پورا کرنے کا ذریعہ بنانے والا جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکے گا۔ صحابہ اپنے دینی فضائل چھپاتے تھے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سنو عجیب بات ہے، شیخ یونس صاحب جون پوری اللہ گری کے رحمت فرمائے، سہارنپور کے شیخ الحدیث، کچھ طلبہ دارالعلوم سے فارغ، سننا غور سے بات، مزے کی بات ہے، ان سے ملاقات کے لے گئے۔ حضرت نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ کہنے لگا میں دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہوں۔ میں اس نے تعارف کرائے، آپ لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا میں دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہوں۔ حضرت نے کہا یہ کوئی ایمانی صفات نہیں ہے، اپنا تعارف کرو۔ یہ کوئی ایمانی صفات نہیں ہے دارالعلوم کا فارغ ہونا، اپنا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ آپ کون ہے؟ میں دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہوں۔ آپ کون ہے؟ میں فلاں حلقے کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ، بڑا عجیب حیرت کی بات ہے، دینی فضائل کو، دینی خصائل کو اپنے تعارف کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ صحابہ اپنے دینی فضائل کو چھپاتے تھے تاکہ فضائل کی وجہ سے ان کے ساتھ اکرام نہ کیا جائے۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دو لفظ علم کے جاننے نے مجھے بدنام کر دیا، ورنہ ایسا گمنام رکھتا اپنے آپ کو دنیا جانتی بھی نہیں محمد قاسم کون ہے۔ علم کے دو لفظ جاننے نے مجھے بدنام کر دیا، ورنہ دنیا جانتی بھی نہیں محمد قاسم نانوتوی کون ہے۔ دو مہمان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے آئے، سلام کیا، مصافحہ کیا، کیا آپ سلمان فارسی ہیں؟ کہ ہاں میں سلمان فارسی ہوں۔ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے؟ کہ نہیں میں صحابی نہیں ہوں۔ عجیب بات، یہ کیا بات ہے؟ کیا آپ سلمان فارسی ہے؟ کہ ہاں سلمان فارسی ہوں۔ اللہ کے نبی کے صحابی ہے؟ کہ نہیں میں اللہ کے نبی کا صحابی نہیں ہوں۔ بڑی حیرت ہے کہ سلمان فارسی بھی کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی صحابیت کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے صحابہ تو اپنی صحابیت چھپاتے تھے، اس زمانے کے اندر اپنے چھوٹے چھوٹے فخر بھی ظاہر کرتے ہیں لوگ۔ صحابہ اپنی صحابیت بھی چھپاتے تھے کہ ہاں میں سلمان فارسی ہوں لیکن میں صحابی نہیں ہوں۔ تو آپس میں کہنے ارے بھائی غلطی ہو گئی، کسی غلط جگہ آ گئی، یہ کوئی سلمان فارسی دوسرے ہیں، وہ نہیں ہے جو صحابی تھے اور جن سے ہمیں ملاقات کرنا چاہیے، تو وہ کوئی اور آدمی ہے، واپس چلو۔ وہ واپس جانے لگے تو ان کو واپس بلایا کہ دیکھو بھائی میں سلمان فارسی بھی ہوں اور ہم نے اللہ کے نبی کا زمانہ بھی پایا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت بھی کی ہے، اللہ کے دین کی نصرت بھی کی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو صحابہ اس وقت تو شمار فرمائیں گے جبکہ حشر اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جائے گا، اس وقت تو اپنے آپ کو صحابی کہیں گے، جبکہ حشر اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جائے گا تب کہیں گے واقعی ہم صحابی ہیں، ورنہ کیا بھروسہ۔ صحابہ اپنے صحابیت چھپاتے تھے، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے خصائل کا تذکرہ کرتے رہتے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے عمومی اعمال کا اہتمام کریں۔ حضرت فرماتے ہیں سنو، جو ذمہ دار اور پرانے عمومی اعمال کا اہتمام نہیں کریں گے وہی انتشار اور فتنوں کا سبب بنیں گے۔ جو ذمہ دار اور پرانے عمومی اعمال کا اہتمام نہیں کریں گے وہی انتشار اور فتنوں کا سبب بنیں گے۔ بلکہ ایک بات عرض کر دوں میں، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک ہفتے کا بھی گشت بدل دیا، ایک ہفتے کا گشت بھی چھوڑ دیا تو مشورے کے امور بدل جائیں گے۔ ایک ہفتے کا گشت چھوڑ دیا تو مشورے کے امور بدل جائیں گے۔ جو گشتوں کا اہتمام نہیں کریں گے،
जो उमूमी अमाल का एहतमाम नहीं करेंगे वो मशवरे को अमूल समझ ही नहीं सकते। एक हफ्ते का गश्त भी छोड़ दिया, मशवरे को अमूल बदल जाएंगे। बल्कि एक गहरी बात अर्ज कर रहा हूं मैं, अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए। हजरत फरमाते हैं गश्त में लापरवाही करने वाला ईमान से लापरवाही करने वाला है। जो गश्त से बेनियाज है वो ईमान से बेनियाज है, जो गश्त से मुस्तगनी है वो ईमान से मुस्तगनी है। गश्त में लापरवाही करने वाला ईमान से लापरवाही करने वाला है। एक हफ्ते का गश्त भी अगर छोड़ दिया तो मशवरे को उम्र बदल जाएंगे। अल्लाह माफ करे, अजीब हैरत की बात है, उमूमी अमाल छोड़े हुए हैं काम के लिए, हालांकि काम कोई है ही नहीं उमूमी अमाल के बगैर। उमूमी अमाल छोड़े हुए काम के बगैर ना खुरूज है, ना गश्त है, ना तालीम है, ना मस्जिद के किसी अमल में शिरकत है। क्या कर रहे हैं? मशवरे वाले हैं। सारे काम छोड़े हुए हैं काम के लिए, हालांकि काम का कोई तस्वुर नहीं है उमूमी अमाल के बगैर। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फितनों से अपने आप को महफूज रखने के लिए, फितनों से अपने आप को महफूज रखने के लिए काम करने वाले हर साथी की जिम्मेदारी है कि अपने आप को उमूमी अमाल में लगाएं। करेंगे भाई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा इहतमाम फरमाते थे उमूमी अमाल का, अल्लाह अकबर। मुस्लिम शरीफ की रिवायत, मजमा लगा हुआ है, मजलिस तैयार है, आपका बयान हो रहा है, आप अलैहिस्सलाम का बयान हो रहा है, मजलिस लगी हुई है और आप अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। बयान के दरमियान में एक देहाती, बयान के दरमियान में एक देहाती मस्जिद के दरवाजे पर आया। अल्लिमनी मिम्मा अल्लमकल्लाह, अल्लिमनी मिम्मा अल्लमकल्लाह, अल्लाह के नबी मुझे आप वो सिखाएं जो अल्लाह ने आपको सिखाया है। आपने ये नहीं फरमाया अरे तुम्हें अकल समझ नहीं है, मैं इतने अहम काम में लगा हूं, तुम ऐसे जोर से चीख रहे हो। आपने ये नहीं फरमाया बैठ जा बयान हो रहा है, बाद में कहेंगे। आपने ये नहीं फरमाया अरे भाई पीछे वाले उनको समझा दो मैं बयान कर रहा हूं। ये कुछ नहीं, आपने अपना बयान रोक दिया, आपने अपना बयान रोका। उमूमी तालीम में शिरकत, आपने अपना बयान रोका। साहबा को कहा तुम सब यहीं बैठे रहो। आप उसके बाद खुद तशरीफ ले गए, आप उसके बाद खुद तशरीफ ले गए, ना उसको अपने बयान में शरीक किया, ना किसी पुराने साहबी को यह कहा कि उसके तालीम और ताल्लुम का एहतमाम करो। आपने अपना खुसूसी अमल, बयान खुसूसी अमल है, आपने अपना खुसूसी अमल छोड़ा, आप उसके बाद तशरीफ ले गए। सारे साहबा बैठे हुए हैं, आप उसकी जरूरत पूरी करते रहे। इतनी देर तक अल्लाह के नबी उसको दीन सिखाते रहे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम में खड़े खड़े सिखलाने की वजह से हमें तरस आ गया। साहबा फरमाते हैं आप अलैहिस्सलाम के लिए कुर्सी लाई गई, उती अभी कुर्सी जिन क़वाइम मिन हदीद, जिसके पाए लोहे के थे। अल्लाह के नबी उस पर बैठ गए, बैठ कर उसको दीन सिखाते रहे। जब वो अपनी जरूरत से फारिग हो गया, उसकी हाजत पूरी हो गई, फिर आप अलैहिस्सलाम वापस आए, वापस आके आपने बयान शुरू फरमाया। ये नहीं कि मैं बहुत अहम काम में लगा हूं और मैं बहुत अहम काम में लगा हूं। इस वक्त इसकी गुंजाइश का है, इस वक्त इसकी गुंजाइश का है। मौलाना सैयद अहमद खान साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे एक खुसूसी मुलाकात का जो जहर, एक खुसूसी मुलाकात का जो जहर जिंदगियों में दिलों में आता है, उसको दूर करने के लिए 10 उमूमी गश्त करना जरूरी है। एक खुसूसी मुलाकात का जहर जो दिलों में आता है, उसको दूर करने के लिए 10 उमूमी गश्त करना पड़ता है। इसलिए हमारी दरख्वास्त है सारे मजमे से, उमूमी अमाल में अपने आप को आगे बढ़ाओ। गश्तों में, तालीम में, मुलाकातों में, मस्जिद के अमाल में, नक्ल हरकत में, उमूमी अमाल में अपने आप को आगे बढ़ाओ। देखो अच्छी तरह समझ लो, जब भी मशवरा एक नंबर पर होगा, खुसूसी अमाल एक नंबर पर होंगे, काम खत्म हो जाएगा। जब भी खुसूसी अमाल एक नंबर पे करोगे, काम खत्म हो जाएगा। हमेशा खुसूसी अमाल को 2 नंबर पे रखो, उमूमी अमाल पे 1 नंबर पे रखो। हजरत फरमाते हैं हमारे साथी उमूमी अमाल में, गश्तों में, तालीम में, नक्ल हरकत में, खुरूज में, लोगों का ज़हन बनाने में, लोगों को सिखाने में ऐसा मशगूल होना चाहिए, इनको जबरदस्ती खींचना चाहिए मशवरे के लिए। और अब तो हाल ही ऐसा है, जबरदस्ती खींचे आते हैं मशवरे में। ना तालीम, ना गश्त, ना सेरोजा, ना खुरूज, मस्जिद के अमाल में शिरकत नहीं, कौन है के मशवरे वाले। ऐसे अपने आप को उम्मी अमाल में मशगूल रखो कि खींचना पड़े मशवरे के लिए, अरे भाई आ जाओ मशवरा भी कर लो। एक बुनियाद काम करने वाले साथियों के लिए अपने आप को फितनों से महफूज रखने के लिए उमूमी अमाल का एहतमाम करें। दूसरी बड़ी बुनियाद मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अपने आप को फितनों से महफूज रखने के लिए अपना फारिग वक्त तो मस्जिदों में दे। कहां दे बोलो?
अपना फारिग वक्त तो मस्जिदों में दें। मुसलमान का फारिग वक्त मस्जिद में लगे। जब तक मुसलमान का फारिग वक्त मस्जिद में नहीं मिलेगा, जब तक मुसलमान का फारिग वक्त मस्जिद में नहीं लगेगा, उम्मत के मस्जिद के अतराफ में मुनकरात के, नाफरमानी के जितने अड्डे हैं, मुनकरात और नाफरमानी की जितनी जगह हैं, ये कभी खत्म हो नहीं सकती है जब तक कि उम्मत का फारिग वक्त मस्जिद को नहीं लगेगा। इसलिए काम करने वाले सारे साथी पूर्ण अपनी जात से और पूरी उम्मत से इसका मुतालबा करें कि हर मुसलमान का फारिग वक्त मस्जिद को चाहिए। हर मुसलमान का फारिग वक्त मस्जिद को चाहिए। जब मुसलमान अपना फारिग वक्त मस्जिद को देगा, सुना ये बात, जब मुसलमान अपना फारिग वक्त मस्जिद को देगा और अपने आप को मस्जिद के अमाल में शरीक करेंगे, जब मुसलमान अपना फारिग वक्त मस्जिद में देगा और अपने आप को मस्जिद के अमाल में शरीक करेंगे, अल्लाह तबारक ताला मस्जिद की आबादी की वजह से और अमाल मस्जिद का एहतमाम करने की वजह से अल्लाह तबारक ताला निजाम आलम इनकी मंशा और चाहत पे चलाएंगे। पूरी दुनिया मुसख्खर हो जाएगी। निजाम आलम अल्लाह तबारक ताला इनकी मंशा और चाहत पे चलाएंगे जब मुसलमान का फारिग वक्त मस्जिद को होगा और जब मुसलमान मस्जिद के अमाल में मशगूल रहेंगे। निजाम आलम इनके मंशा और चाहत पे चलेगा। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में बैठे हुए हैं। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में बैठे हुए हैं। दरिया नील खुश्क है, दरिया नील खुश्क है, मस्जिद में बैठ के खत लिख रहे हैं। ऐसे खत लिख रहे हैं जैसे कोई आका, इंतहाई जबरदस्त आका अपने किसी इंतहाई मुती फरमा बरदार, अपने किसी इंतहाई मुती फरमा बरदार गुलाम को हुक्म देता है। ऐसे मस्जिद में बैठ के खत लिख रहे हैं उस दरिया को जिसमें अकल नहीं है, जिसमें समझ नहीं है, जिसमें जान नहीं है, जिसमें हयात नहीं है। मस्जिद में बैठ कर उसको खत लिख रहे हैं और ऐसा इस्तिग़ना और बेनियाज़ी जाहिर कर रहे हैं, ऐ दरिया अगर तू अपनी मर्जी से बहता है, हमें तेरी कोई हाजत और जरूरत नहीं है, और अगर अल्लाह तुझे बहाते हैं हम अल्लाह से दरखास्त करते हैं अल्लाह तुझे बहा दे। मस्जिद में बैठ के खत लिखे हैं, वो खत दरिया के अंदर डाला गया, रात में खत दरिया के अंदर डाला गया, सुबह दरिया ऐसा लबालब बह रहा था जो सतह पानी की थी उससे 16 हाथ ऊंचा बह रहा है दरिया, आज तक बह रहा है। फारिग वक्त मस्जिद में, फारिग वक्त मस्जिद में, और मस्जिदों को अमन से आबाद करें। फारिग वक्त मस्जिद में और मस्जिदों में मस्जिद अमल से आबाद करें। मस्जिदों को अमल से आबाद करना, मस्जिद में लाकर सबसे ज्यादा हर मुसलमान को अल्लाह की तौहीद समझाओ। क्या समझाओ? अल्लाह की तौहीद। देखो उलमा ने अजीब बात ली है, मुसलमान को इताअत और बंदगी पर सबसे ज्यादा कुव्वत अल्लाह की तौहीद बयान करने से मिलती है। मुसलमान को अल्लाह की इताअत और बंदगी पर सबसे ज्यादा कुव्वत अल्लाह की तौहीद बयान करने से मिलती है। क्यों? इसलिए कि तौहीद बयान करने से मुशरिकीन के दिल सबसे ज्यादा डरते हैं। तौहीद बयान करने से मुशरिकीन के दिल सबसे ज्यादा डरते हैं। जिस तौहीद के बयान करने से मुशरिकीन के दिल सबसे ज्यादा डरते हैं, उसी तौहीद के बयान करने से मुसलमान के दिल को सबसे ज्यादा कुव्वत मिलेगी। जिस तौहीद के बयान करने से मुशरिकीन के दिल सबसे ज्यादा डरते हैं, उसी तौहीद के बयान करने से मुसलमान के दिल को सबसे ज्यादा कुव्वत मिलेगी। और जब दिल कवी होगा, सारे बदन के आज़ा दिल के ताबे होते हैं। दिल कवी है, दिल अल्लाह की तौहीद से भरा हुआ है, तो बदन के आज़ा अल्लाह के इताअत और बंदगी से भरे हुए होंगे। दिल तौहीद से भरा हुआ है तो बदन के आज़ा अल्लाह के इताअत और बंदगी से भरे हुए। एक काम इसका ये करें, मस्जिद के अंदर एक एक मुसलमान को लाकर अल्लाह की तौहीद समझाओ, अल्लाह की कुदरत समझाओ, अल्लाह की बड़ाई समझाओ, अल्लाह की ताकत समझाओ, अल्लाह की कुदरत समझाओ। हजरत फरमाते हैं, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ईमान की कुव्वत और ईमान का कमाल, ईमान की तक़वियत और ईमान का कमाल अल्लाह तबारक ताला की 3 सिफात के तस्करा करने से हासिल होता है। कितनी सिफात के? 3 सिफात के। ईमान की तक़वियत और ईमान में कमाल अल्लाह तबारक ताला के 3 सिफात के बयान करने से हासिल होता है। सबसे पहले मस्जिद में लाकर अल्लाह की तौहीद खूब बयान करो, उसके बाद अल्लाह की कुदरत खूब समझाओ, उसके बाद अल्लाह की बड़ाई खूब समझाओ, अल्लाह की तौहीद खूब समझाओ। यानी हर नफा नुकसान को अल्लाह के हर गैस से काट कर सिर्फ अल्लाह की तरफ मंसूब करो। एक, अल्लाह की कुदरत खूब समझाओ। तीसरी बात, अल्लाह की बड़ाई खूब समझाओ, क्योंकि दावत शुरू होती है अल्लाह की बड़ाई से। दावत शुरू होती है अल्लाह की बड़ाई से, दावत शुरू होती है अल्लाह की बड़ाई से। अल्लाह अजान दावत ताम्मा है,
اذان دعوت تامہ ہے. اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ. اذان دعوت تامہ ہے. دعوت تامہ کہاں شروع ہوتی ہے؟ اللہ کی بڑائی سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑے اللہ ہے. کون ہے بولو؟ سب سے بڑے اللہ ہے. اللہ کے سامنے سب چھوٹے ہیں. اللہ کے سامنے سب چھوٹے ہیں. سب سے بڑے اللہ ہے. علماء نے ایک بات لکھی ہے, علماء نے ایک بات لکھی ہے, اگر اللہ کے غیر کی چھوٹائی میں فرق کر دیا, اللہ کے غیر کی چھوٹائی میں فرق کر دیا, ہاں چونٹی تو بہت چھوٹی ہے, جبہ اسلام اتنے چھوٹے نہیں ہیں. جبہ اسلام میں کچھ اختیار ہے, وہ کچھ کر سکتے ہیں. چھوٹی تو انتہائی بے بس ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتی. جبہ اسلام میں کچھ اختیار ہے, وہ کچھ کر سکتے ہیں. اگر اللہ کے غیر کی چھوٹائی میں فرق کر دیا تو ایمان میں فرق آ جائے گا. اللہ کے سارے غیر اللہ کی مخلوق ہے, اور ہر مخلوق چھوٹائی ہونے برابر ہے. ہر مخلوق چھوٹا ہونے برابر ہے. بڑی ذات صرف کس کی ہے بولو؟ اللہ کی ذات ہے. دعوت شروع ہوتی ہے اللہ کی بڑائی سے. اللہ پاک اپنے نبی سے فرما رہے ہیں یا ایھا المدثر, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اپنے رب کی بڑائی بیان کرو, اللہ کی توحید کے خوب تذکرے کرے. ایک, اللہ تبارک تعالیٰ قدرت کے خوب تذکرے کرے. دو, اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی کے خوب تذکرے کرے. جب تک مسلمان اللہ کی بڑائی تسلیم نہیں کرے گا, سنو تو صحیح ہو بھائی, سنو غور سے بات, جب تک مسلمان اللہ کی بڑائی تسلیم نہیں کر لے گا, اللہ کے اطاعت بندگی میں خالص اور کامل نہیں ہوگا. جب تک مسلمان اللہ کی بڑائی تسلیم نہیں کرے گا, اللہ کے اطاعت بندگی میں خالص اور کامل نہیں ہوگا. ایک حلقہ دعوت کا لگے, ایک حلقہ دعوت کا لگے, ایک حلقہ تعلیم و تعلم کا لگے, ایک حلقہ تعلیم و تعلم کا لگے. جب تک مسجد کی سطح پر, بھائی سنو اس بات کو سننا, جب تک مسجد کی سطح پر امت کے جہل کو دور کرنے کا انتظام نہیں ہوگا, جب تک مسجد کی سطح پر امت کے جہل کو دور کرنے کا انتظام نہیں ہوگا, اور مسجد کے سطح پر امت میں علم کے سیکھنے سکھانے کا اہتمام نہیں ہوگا, امت کا جہل کبھی دور نہیں ہوگا. امت کا جہل کبھی دور نہیں ہوگا. لوگ ہماری بات سننا, علم اپنے وجود میں دو چیزیں چاہتا ہے. کتنی چیزیں چاہتا ہے؟ علم اپنے موجود ہونے میں دو چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے, نورانی ماحول کا, نورانی صحبت کا. علم اپنے وجود میں دو چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے, ایک نورانی ماحول کا, اور سب سے زیادہ نورانیت مسجد کے ماحول میں. سب سے زیادہ نورانیت مسجد کے ماحول میں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان کو مسجد کی نورانیت کا اندازہ نہیں ہے. اگر مسلمان مسجد کی نورانیت محسوس کر لے, مسجد سے باہر نکلنا کبھی پسند نہیں کرے گا. مسلمان اگر مسجد کی نورانیت محسوس کر لے, مسجد سے باہر نکلنا کبھی پسند نہیں کرے گا. باہر کی ظلمت اگر محسوس کر لے, باہر رہنا کبھی پسند نہیں کرے گا. علم کا وجود, علم کا زندگی میں آنا دو چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے, نورانیت والے ماحول کا. سب سے زیادہ نورانیت والا ماحول مسجد میں ہے, اور علم اپنے وجود میں نورانی صحبت کا مطالبہ کرتا ہے. سب سے زیادہ نورانی صحبت فرشتوں کی صحبت ہے. سب سے زیادہ نور والی صحبت کس کی صحبت ہے؟ فرشتوں کی صحبت ہے, کیونکہ ان کا وجود ہی نور سے ہے. فرشتوں کا وجود ہی نور سے ہے. انسان کا وجود مٹی سے ہے, جنات کا وجود آنکھ سے ہے, اور فرشتوں کا وجود نور سے ہے. آپ بتاؤ تو جس مخلوق کا وجود ہی نور سے ہو, اس کی صحبت کتنی نورانی ہوگی؟ جس مخلوق کا وجود نور سے ہو, اس کی صحبت کتنی نورانی ہوگی. علم اپنے وجود میں دو چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے, ایک مسجد کے ماحول کا جو نورانی ماحول ہے, ایک فرشتوں کی صحبت کا جو نورانی صحبت ہے. جب تک مسلمان کے لیے, امت کے لیے مسجدوں کے اندر سیکھنے سکھانے کا اہتمام نہیں ہوگا, امت کا جہل کبھی ختم نہیں ہوگا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, سنو غور سے بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا اہتمام کیا. کتنی چیزوں کا؟ سننا غور سے بات. امت کے جہل کو دور کرنے کے لیے, امت میں علم عام کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تین چیزوں کا اہتمام کیا ہے. سب سے پہلے بات یہ ہے, آپ علیہ السلام نے علم اور عمل کی جگہ کو ایک بنایا ہے. علم اور عمل کی جگہ ایک. مسجد عمل کی جگہ ہے, مسجد علم کی جگہ ہے. مسجد عمل کی جگہ ہے, مسجد علم کی جگہ ہے. مسجد تعمیل کی جگہ ہے, عمل کرنے کی جگہ. مسجد تعلیم کی جگہ ہے, علم سیکھنے کی جگہ ہے. جب سے علم عمل کی جگہ سے نکل گیا, علم کا تقاضا عمل ہی ختم ہو گیا. جب سے علم عمل کی جگہ سے نکل گیا, علم کے مسجد کے ماحول سے نکل گیا,
جب سے علم عمل کی جگہ سے نکل گیا، مسجد سے نکل گیا، علم کا تقاضا عمل ہی ختم ہو گیا۔ آپ نے سامنے ایک کام یہ کیا، علم اور عمل کی جگہ کو ایک بنایا ہے۔ جو مسجد عمل کی جگہ ہے وہی مسجد علم کی جگہ ہے، جو مسجد عبادت کی جگہ ہے وہی مسجد دعوت کی جگہ ہے، جو مسجد عبادت دعوت کی جگہ ہے وہی مسجد تعلیم و تعلم کی جگہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے علم کو اپنے امت کے ماحول میں نہیں سمجھایا ہے، علم کو لینے کے لیے مسجد کے ماحول میں لائے۔ عجیب حیرت کی بات ہے، اس زمانے کا مسلمان علم اپنے ماحول میں چاہتا ہے، اس زمانے کا مسلمان علم اپنے ماحول میں چاہتا ہے۔ سنو ہماری بات سننا، توجہ سے بات سننا، گہرا جملہ ہے، مشکل سمجھ میں آئے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے کی امت علم سے محروم اسی لیے ہے، اس زمانے کی امت علم سے محروم اسی لیے ہے کہ امت علم اپنے ماحول میں چاہتی ہے، ظلماتی ماحول میں، گناہوں کے ماحول میں علم چاہتی ہے، علم کے لیے مسجد کے ماحول میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ علم کو اپنے ماحول میں چاہنے والا متکبر ہے، اور تکبر کے ساتھ علم کبھی نہیں ملے گا۔ علم کو اپنے ماحول میں چاہنے والا متکبر ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ماحول کے چھوڑنے کی، ہمارے ماحول میں علم لاؤ، ہمارے ماحول میں علم لاؤ۔ علم کو اپنے ماحول میں چاہنے والا کہ ہم علم کے لیے ماحول چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ہمارے ماحول میں علم لاؤ۔ علم کو اپنے ماحول میں چاہنے والا اور علم کے لیے ماحول کے چھوڑنے کا مجاہدہ برداشت نہ کرنے والا متکبر ہے، اور تکبر کے ساتھ علم کبھی نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا، علم کے لیے امت کو ان کے ماحول سے نکالا۔ ابو ہریرہ بازار میں تشریف لے گئے، حدیثوں کے حافظ ہے، حدیثوں کے معلم ہے، حدیثیں آپ کو یاد ہے، حدیثوں کے استاد ہے، حدیثیں آپ کو یاد ہے۔ بازار میں تشریف لے گئے، بازار والوں کو ان کے ماحول میں حدیثیں نہیں سنائی، بازار والوں کو ان کے ماحول میں حدیثیں نہیں سنائی، بلکہ بازار والوں کو غفلت کے ماحول سے نکالا، مسجد میں لایا، مسجد میں لا کے علم سکھایا۔ آپ اسلام نے ایک کام یہ کیا، علم اور عمل کی جگہ کو ایک رکھا ہے۔ مسجد علم کی جگہ ہے، مسجد عمل کی جگہ ہے۔ ایک کام آپ نے یہ کیا۔ دوسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، امت کو علم اپنے صحبت سے سکھایا ہے۔ کس سے سکھایا ہے؟ امت کا علم اپنی صحبت سے سکھایا ہے۔ دیکھو سنو، غور سے بات سنو، اگر امت علماء کی صحبت میں، علماء اگر مسجدوں میں وقت نہیں دیں گے اور امت علماء کی صحبت میں رہ کر مسجدوں سے علم نہیں سیکھے گی، بغیر علماء کی صحبت کے جو علم آئے گا، بغیر علماء کی صحبت کے جو علم آئے گا وہ اختلاف اور تردید کا ذریعہ بن جائے گا۔ علماء کی صحبت کے بغیر جو علم آئے گا وہ اختلاف کا، تردید کا، بحث کا، مباحثے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس علم سے عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ بلکہ سنو آپ، علماء کی صحبت کے بغیر جو علم آئے گا، علماء کی صحبت کے بغیر جو علم آئے گا، علماء کی صحبت کے بغیر جو علم آئے گا، اس علم سے غلط اور صحیح کی امتیاز کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ غلط اور صحیح کا امتیاز علماء کی صحبت میں رہ کر ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی صحبت میں رہ کے دین سکھایا ہے، اپنی صحبت میں امت کو رکھ کر دین سکھایا ہے۔ علماء کی ذمہ داری اپنا وقت فارغ کریں، اپنا فارغ وقت مسجدوں میں دیں۔ عوام کی ذمہ داری ہے مسجدوں میں آ کر علماء کی صحبت میں رہ کر دین سیکھیں۔ بغیر صحبت کے، سنو غور سے بات، بغیر صحبت کے مسلمان نفس اور شیطان کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ بغیر صحبت کے مسلمان نفس اور شیطان کے حملوں سے محفوظ نہیں رکھے گا۔ بلکہ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہماری درخواست توجہ سے بات سننا، دین کے بارے میں، حق کے بارے میں، دین کے بارے میں، حق کے بارے میں امت کے قلوب میں جتنے شکوک اور شبہات پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کو علم مل رہا ہے علماء کی صحبت کے بغیر۔ دین کے بارے میں، حق کے بارے میں جتنے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ امت کو علم مل رہا ہے علماء کی صحبت کے بغیر۔ ایک واقعہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھو جاگ کے بات سنو، ہماری درخواست ہے، جاگ کے بات سنو، اطمینان سے بات سنو، جاگ کے بات سنو، اطمینان سے بات سنو۔ علماء کی صحبت کے بغیر اور صحبت کے بغیر جو علم آتا ہے اور صحبت کے بغیر کیسے دلوں کے اندر کیسے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، دو ساتھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ عجیب واقعہ سننا، علماء کی صحبت امت کے لیے کتنی ضروری ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب نے قرآن پڑھا، وہ
ابی بن کعب نے کہا تم غلط پڑھ رہے ہو, یہ صحیح نہیں ہے. دوسرے صاحب نے قرآن پڑھا, ابی بن کعب نے کہا تم غلط پڑھتے ہو, یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. یہ دونوں کہنے لگے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور اس مسئلے کا حل آپ سے لے لیں, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کیسے پڑھنا چاہیے کیسے نہیں پڑھنا چاہیے, آپس میں الجھنے کے بجائے چلیں آپ علیہ السلام کے پاس. اس لیے کہتے ہیں اپنے مسائل میں رجوع کرو, اپنے مسائل میں رجوع کرو, ورنہ آپس کے اختلافات کام سے دور کر دیں گے اور ایسی چیزوں میں الجھا دیں گے جس کا دور سے بھی کام کا تعلق نہیں ہوگا. عجیب حیرت کی بات ہے, کام کرنے والے ساتھی ایسی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں, ایسے اختلافات میں مبتلا ہیں جن کا کام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کی وجہ اصل کی طرف رجوع نہیں ہے, اس کی وجہ اصل کی طرف رجوع نہیں ہے. اور اصل کی طرف رجوع کیوں نہیں ہے یہ بھی سنو, اصل کی طرف رجوع کیوں نہیں ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پرانوں کو نظام الدین آنے میں رکاوٹ, پرانوں کو نظام الدین آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اپنے تجربات پر اعتماد ہے. پرانوں کو نظام الدین آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اپنے تجربات پہ اعتماد ہے. ابھی حضرت کہنے لگے مشورے کے اندر کسی ساتھی کو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی دوما آنے والے کو روک سکے, کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے, کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ دوما آنے والے کو روک دے کہ دوما مت ہو, کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے. پرانے ذمہ دار ساتھی کو نظام الدین آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اپنے تجربات پر اعتماد. ہم بھی جانتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں, ہمارا بھی تجربہ ہے, ہمیں بھی آتا ہے, ہم بھی پرانے ہو چکے ہیں, ہمیں کیا ضرورت نظام الدین جانے کی کہ ہاں حسن سے رجوع نہیں کرو گے, ایسے اختلاف میں الجھ جاؤ گے جس کا کام سے دور سے بھی تعلق نہیں ہوگا. اللہ اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. سنو تو صحیح کیسا شیطان کیسا الجھاتا ہے, اللہ اکبر. اور بغیر حسن سے رجوع ہوئے, بغیر امیر سے رجوع ہوئے کیسا شیطان فضا کر رکھ دیتا ہے. آپس میں اختلاف ہوا. کس بات میں اختلاف ہو رہا ہے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے کہ دو کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے. ایک کپڑا پہنے کوئی آدمی نماز پڑھے پورا سطح ڈھکا ہوا ہے, اس میں نماز پڑھنا سنت ہے کہ دونوں کپڑا ضروری ہے, اوپر کا بھی نیچے کا بھی, کیا ہے دونوں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. ایسے ساتھی ایسی چیزوں میں اختلاف کرتے بیٹھے ہیں جس کا کام سے کوئی تعلق ہی نہیں, دور سے تعلق نہیں, ان چیزوں میں اختلاف کرتے بیٹھے, یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, یہ کرنا. اور عجیب حیرت کی بات ہے اپنے اختلافات میں لگے ہوئے ہیں, اپنے اختلافات میں لگے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کام کر رہے ہیں, کام کے حل کے لیے اختلاف کر رہے ہیں, حالانکہ اختلاف کرنا سب سے بڑا کام کو بگاڑنا ہے. اختلاف کرنا سب سے بڑا کام کو بگاڑنے کا سبب ہے. یہ اختلاف آپس میں ہو رہا ہے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے, یہ دو کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے, بات سنی, کہنے لگے کہ تم اللہ کے نبی کے صحابہ, تم پہلی صف والے, تم آپس میں ایسا اختلاف کرو گے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو بعد والی امت کیا کرے گی؟ اگر آئندہ میں نے تم دونوں کو دیکھا کہ تم ایسی باتوں میں اختلاف کر رہے ہو تو وہ کروں گا جو مجھے کرنا ہے. اتنی سخت بات دونوں صحابہ کو, وہ کروں گا جو مجھے کرنا. آپس کے اختلافات وہ ساری اس کی بنیاد اصل سے رجوع نہ کرنا. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ دو آدمیوں کا قرآن سنا اور کہنے لگے دونوں غلط ہیں. دونوں صحابہ کہنے لگے کہ اچھا ابی ایسا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. سنو بڑے عجیب واقعہ ہے, میں بات عرض کر رہا ہوں کہ عوام کے لیے علماء کی صحبت کتنی ضروری ہے. علماء کی صحبت, علماء اپنا فارغ وقت مسجدوں میں دے اور مسجدوں میں سیکھنے سکھانے کا اہتمام کان کرے, اور علماء اور عوام علماء کی صحبت میں رہ کے علم سیکھے. دونوں حضرات تشریف لے گئے. کیا بات ہے؟ ابی بن کعب نے کہا اللہ کے نبی یہ اس طرح پڑھ رہے ہیں, یہ اس طرح پڑھ رہے ہیں, اور میں نے کہا یہ دونوں غلط ہیں. آپ علیہ السلام نے کہا نہیں ابی یہ دونوں طریقے کا پڑھنا صحیح ہے, یہ دونوں جو پڑھ رہے ہیں یہ دونوں پڑھنا صحیح ہے, دونوں صحیح پڑھ رہے ہیں. ابی بن کعب فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا کہ میں جس پڑھنے کو صحیح سمجھ رہا ہوں اسے تو اللہ کے نبی غلط کہہ رہے ہیں, اور یہ دونوں جس پڑھنے کو غلط پڑھ رہے ہیں اسے صحیح کہہ رہے ہیں. کہنے لگے جب آپ علیہ السلام کی بات میں نے سنی تو اللہ تعالی نبی کی ایسی تکذیب میرے دل میں پیدا ہوئی,
میرے دل میں تقاضا ہوا کہ اللہ کے نبی کو ایسا جھٹلاؤں میں، الیاذ باللہ، ایسے تکذیب میرے دل میں زمانے جاہلیت میں بھی نہیں آئی، ایسی تکذیب۔ سنو تو صحیح، کیسی مزے کی بات، کیسا عبرت کا واقعہ۔ صحبت کے بغیر کیسے شکوک و شبہات حق کے بارے میں، ہدایت کے بارے میں، دین کے بارے میں نفس و شیطان کی جانب سے مسلمانوں کے دلوں میں ڈالے جاتی ہے، اور صحبت، علماء کی صحبت ان شکوک و اشکالات کو کیسے دور کرتی ہے۔ کہنے لگے جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ وہ بھائی یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، میرے دل میں ایسی تکذیب پیدا ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ میں سوچا اللہ کے نبی کو ایسا جھٹلاؤں، ایسی تکذیب میرے دل میں زمانے جاہلیت میں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ حال کھول دیا، اللہ نے یہ حال کھول دیا۔ آپ نے ابی میرے قریب آؤ، آپ نے ان کو قریب بلایا، آپ نے اپنا ہاتھ ابی بن کعب کے سینے پر رکھا۔ فرماتے ہیں جیسے ہی اللہ کے نبی کا ہاتھ میرے سینے پر آیا وہ ساری تکذیب ختم ہو گئی، اور ایسی نورانیت مجھے محسوس ہوئی جیسا میں اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، ایسی نورانیت محسوس ہوئی جیسے میں اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ ساری تکذیب ختم ہو، وہ سارا شکوک و شبہات ختم ہو گیا۔ جیسی آپ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، آپ کی صحبت کی برکت، وہ ساری تکذیب ختم ہوئی اور ایسی نورانیت پیدا ہو گئی جیسے میں اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا سنو ابی، بات یہ ہے میری امت ان پڑھ ہے، میری امت ان پڑھ ہے، میری امت جاہل ہے، میری امت ان پڑھ ہے، میری امت جاہل ہے۔ میں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست کی تھی، اے اللہ اگر قرآن صرف ایک طریقے پہ نازل کیا جائے گا میری امت پڑھ نہیں سکے گی، دشواری پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی سہولت کے لیے 7 طریقوں پہ قرآن نازل کیا ہے۔ وہ بھائی یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ آپ بتاؤ اگر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اگر اس مسئلے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آتے اور اس مسئلے کا حل اللہ کے نبی کے پاس لے کر نہ آتے تو یہ ایسا خطرناک اشکال اور شک جو پیدا ہوا ہے وہ کیسے دور ہوتا۔ میں نے آپ سے ایک بات عرض کی ہے، امید ہے اللہ سے، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے جہل کو دور کرنے کے لیے 3 چیزوں کا اہتمام کیا ہے۔ پہلا اہتمام آپ نے کیا ہے علم اور عمل کی جگہ ایک رکھی۔ ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنی اپنی مسجدوں میں جہاں دعوت کے حلقے ہیں، جہاں فضائل کے حلقے ہیں، جہاں سیکھنے سکھانے کے حلقے ہیں، ہم سارے ساتھی اپنے مسجدوں کے اندر علمی حلقے قائم کریں۔ ایک جگہ کلمہ سیکھا جا رہا ہے، ایک جگہ نماز سیکھی جا رہی ہے، ایک جگہ قرآن سیکھا جا رہا ہے، ایک جگہ دعائیں سیکھی جا رہی ہے، ایک جگہ وضو سیکھی جا رہی ہے۔ ایسا جہل ہے امت کے اندر۔ دلی کے ایک مسجد میں کام کر رہے تھے، دلی کے ایک مسجد میں کام کر رہے تھے، ایک مسلمان کو مسجد میں لے کر آئے، بوڑھا آدمی، کیا عمر ہے، 70 سال کی، کیا نام ہے، مجید خان، مجید خان نام، 70 سال کی عمر۔ اس سے پہلے مسجد میں کب آئے تھے؟ کہنے لگے زندگی میں پہلی مرتبہ آیا، پہلی مرتبہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر، پہلی مرتبہ زندگی میں آیا ہوں۔ کلمہ پڑھو، یاد نہیں ہے، کلمہ سکھایا گیا، بہت مشکل سے کلمہ زبان پر آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو بولنا ہی مشکل ہو گیا۔ وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد عبد الرسول، یوں پڑھتا تھا محمد عبد الرسول۔ مشکل سے کلمہ درست ہوا۔ نماز پڑھو، نہیں آتی، پوری زندگی کبھی نماز نہیں پڑھی۔ ایک ساتھی کو کہا بھائی ان کو وضو خانے پہ لے کر جاؤ، ان کا وضو صحیح کرو۔ تو پینچے سارے ٹخنوں کے نیچے، سارا پیر چھپا ہوا۔ ساتھی نے کہا ارے بڑے میاں ذرا سا اپنا پیچھا اوپر کر لو، پیر دھونا رہے گا۔ تو اٹھا کے بالکل اس کو کمر تک اٹھا لیا، سارا سطر کھول دیا۔ ارے بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے بیٹا آج تک کسی نے بتایا نہیں ٹخنے کیسے کھولے جاتے ہیں، سارا سطر کھول دیا، آج تک کسی نے بتایا نہیں۔ 70 سال کی عمر گزر گئی، زندگی میں کبھی وضو نہیں کیا، 70 سال کی عمر گزر گئی، پہلی مرتبہ مسجد میں آیا۔ آپ دیکھو مسجد کے اطراف میں اتنا جہل ہے۔ دیکھو ایک بات سمجھنا، مدارس امت کے عمومی جہل کو دور کرنے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے۔ امت کے عمومی جہل کو دور کرنے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے۔ جب تک مسجد کی سطح پر تعلیم و تعلم کا اہتمام نہیں ہوگا امت کا جہل ختم نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے جہل کو دور کرنے کے لیے 3 چیزوں کا اہتمام کیا ہے۔ پہلا اہتمام آپ علیہ السلام نے علم اور عمل کی جگہ کو ایک رکھا ہے۔ دوسرا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اپنے صحبت میں سکھایا ہے۔ تیسری بات سنو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اپنے عمل سے سکھایا ہے۔ کس سے سکھایا ہے؟
अपने अमल से सिखाया है, किताबों से नहीं सिखाया है, आलात से नहीं सिखाया है। सुनो तो गौर से बात, किताबों से नहीं सिखाया है, आलात से नहीं सिखाया है। अल्लाह के नबी ने उम्मत को इल्म अपने अमल से सिखाया है। क्यों? किताब अमल पेश नहीं कर सकती, किताब अमल पेश नहीं कर सकती, किताब अमल की निगरानी नहीं कर सकती है, किताब अमल सिखा नहीं सकती है, किताब अमल की याद दहानी नहीं करा सकती है। आप मुझे बताओ तो सही, ईशा की नमाज पढ़ के कोई आदमी लेटे, ईशा की नमाज पढ़ के कोई आदमी लेटे, फजर की नमाज के उठने के लिए वो अपने सर के पास फजाइल फजर, फजाइल नमाज रख, किताब रख कर सो जावे, तो क्या अजान के वक्त ये किताब उसको बेदार करेगी? अरे कुछ हाँ तो करो, हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं? बताओ भाई, ये किताब उसको बेदार कर सकती है? किताब अमल पेश नहीं कर सकती, किताब अमल सिखा नहीं सकती है, किताब अमल की निगरानी नहीं कर सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को किताब के हवाले में किया है, अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को अपने अमल से दीन सिखाया है। देखो मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, उम्मत के जहल का बुनियादी सबब यह है, उम्मत के जहल का बुनियादी सबब यह है, इस जमाने के अंदर उम्मत को किताबों के हवाले किया जाए। फला किताब पढ़ लो, फला किताब पढ़ लो, फला किताब पढ़ लो। आप मुझे बताओ तो सही, हमारी बात तो सुनो, जिस्मानी अमराज में, जिस्मानी अमराज में सारे अमराज किताबों में लिखे हुए हैं, अमराज की सारी दवाएं किताबों में लिखे हुए हैं, अमराज भी लिखे हुए हैं, दवाएं भी लिखी हुई है। क्या उसके बाद तबीब की हाजत है कि नहीं? अजय कुछ हाँ तो करो। सारे अमराज किताबों के अंदर लिखे हैं, सारी दवाएं किताबों के अंदर लिखी हुई है, उसके बाद तबीब की हाजत है कि नहीं? बताओ क्या कहते हैं, जो तबीब, अगर किसी तबीब के पास किसी मरीज, कोई मरीज चला जावे और वो कहे डॉक्टर साहब मैंने फला किताब पढ़ी है, उस मर्ज में फला इलाज मौजूद है, डॉक्टर कहता है कभी मत करना वरना कल के बजाय आज मर जाएगा। अजीब बात हो, अजीब। जिस्मानी अमराज में कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि तबीब की हाजत जरूरत नहीं है, हालांकि सारी दवाएं लिखी हुई है, सारे अमराज लिखे हुए हैं, किताब काफी नहीं है। बिल्डिंग की तामीर के लिए, इमारत के तामीर के लिए सारे उसूल लिखे हुए हैं, सारी बुनियादी किताबों के अंदर लिखी हुई है, लेकिन कोई इमारत बनाने वाला मेमार से और इंजीनियर से मुस्तगनी नहीं होता है। अजीब हैरत की बात है, इस जमाने का मुसलमान कहता है हम किताबों से दीन हासिल कर लेंगे, उलमा की क्या जरूरत है? तो यूं कहो जिस्मानी अमराज में हम किताबों से अपना इलाज करा लेंगे, तबीब की क्या जरूरत है? हम अपनी मर्जी से अपना घर बना लेंगे, इंजीनियर की क्या जरूरत है? हम अपनी मर्जी से अपना मुकदमा हल कर लेंगे, वकील की क्या जरूरत है? ये सारी बातें मानने को तैयार नहीं है, लेकिन दीन में कहते हैं उलमा की सोहबत की क्या जरूरत है? किताबों से इल्म हासिल कर लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इल्म किताबों से नहीं सिखाया है, अपनी उम्मत को इल्म अपने अमल से सिखाया है। आपने किताब का वास्ता नहीं बनाया, आप इसलिए अपनी उम्मत को किताब के हवाले नहीं किया। एक बात और सुनो, ओ भाई हमारी बात सुनो इत्मीनान से, एक बात और सुनो, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इल्म सिखाने के लिए रिवाजी आलात को इस्तेमाल नहीं किया। किसका इस्तेमाल नहीं किया? रिवाजी आलात। उस जमाने के रिवाजी आलात थे, उस जमाने में रिवाजी आलात थे। आप अलैहिस्सलाम इल्म को सिखाने के लिए रिवाजी आलात को इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? इसलिए कि रिवाजी आलात का इल्म के साथ कोई जोड़ नहीं है, रिवाजी आलात का इल्म के साथ कोई जोड़ नहीं है। क्यों? सुनो, इल्म का हुसूल मुजाहिदा चाहता है, इल्म का हुसूल मुजाहिदा चाहता है, और रिवाज सारा सहूलतों से भरा हुआ है, और सारी सहूलतें सुन्नतों की दुश्मन है। रिवाज सारा सहूलतों से भरा हुआ है, रिवाज सारा सहूलतों से भरा हुआ है, और सारे इल्म का वजूद मुजाहिदा चाहता है। रिवाजी आलात सहूलतों से भरे हुए हैं, और सारी सहूलतें सुन्नतों के दुश्मन है। इल्म के नूर का रिवाजी आलात से क्या ताल्लुक? इल्म के नूर का रिवाजी आलात से क्या ताल्लुक है? लोग कहते हैं अरे भाई इल्म फैल रहा है, इल्म फैल रहा है। हजरत फरमाते हैं रिवाजी आलात पे इल्म का दाखिल करना, इससे बड़ी इल्म की कोई तौहीन नहीं है। रिवाजी आलात पे इल्म का दाखिल करना, जिन आलात पे कभी फहश, कभी बदकारी, कभी नंगी तस्वीरें, कभी बरहना तस्वीरें, कभी ये कभी वो, जो आलात जुल्मत से भरे हुए, फहश से भरे हुए, बदकारियों से भरे हुए, उन आलात को जरिया बनाते हैं इल्म के सीखने के लिए। भला इल्म के नूर का इन जुल्मत और जहल के आलात के साथ क्या ताल्लुक है? बल्कि मैं आपसे अर्ज करूं, मैं सुन्नतों पे अमल करने के लिए रिवाज से नफरत करना जरूरी है। सुन्नतों पे अमल करने के लिए रिवाज से नफरत करना जरूरी है। उलमा ने लिखा है जो रिवाज की तायीद करेगा वो सुन्नतों की तरदीद करेगा, जो रिवाज की तायीद करेगा वो सुन्नतों की
तरदीद करेगा, रिवाज से बचने के लिए और सुन्नतों पे अमल करने के लिए रिवाज से नफरत करना जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इल्म रिवाजी आलात से नहीं सिखाया है, अपनी उम्मत को इल्म किताबों से नहीं सिखाया है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को अपने अमल से इल्म सिखाया है, अपनी सोहबत में रहकर इल्म सिखाया है। इसलिए हम सारे साथी इसका एहतमाम करें। अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर जहां दावत के हल्के कायम कर रहे हैं, जहां फजाइल के हल्के कायम कर रहे हैं, जहां तशकीलों के हल्के कायम कर रहे हैं, हर मस्जिद वाला अपनी मस्जिद में इसका एहतमाम करे, अपनी मस्जिद में सीखने सिखाने के हल्के कायम करे। कम से कम 4 हल्के तो हर मस्जिद में कायम होने चाहिए। कितने हल्के? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में तो 20 अमाल होते थे, रोजाना 20 अमाल होते थे। हम कम से कम 4 से शुरू करें। सबसे पहला, मस्जिद में आने वाले हर मुसलमान का इकराम इस्तकबाल करें। क्या करें? इकराम इस्तकबाल। ऐसा इकराम करो मस्जिद में आने वाले का, ऐसा इस्तकबाल करो मस्जिद में आने वाले का, वो इकराम और इस्तकबाल उसने अपने घर में महसूस ना किया। देखो सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आने वालों का ऐसा इकराम इस्तकबाल फरमाते थे, अल्लाह के नबी का इकराम देखकर उनको अपने माहौल की तंगियां समझ में आती थी। हम अपने माहौल में कितनी तंगी में, कितनी बेइकरामी में, कितनी जिल्लत के अंदर मुब्तला है। आप अलैहिस्सलाम का इकराम इस्तकबाल देखकर अपने माहौल की तंगी समझ। पहला काम, आप मस्जिद में आने वाले हर मुसलमान का इकराम इस्तकबाल करो, पहला काम। दूसरा काम, मस्जिद में आने वाले सबसे पहले ये मालूम करो, आपने नमाज पढ़ी होगी, फजर बाद अमल हो रहा है, आपने फजर पढ़ी है, जोर बाद हो रहा है, आपने जोर पढ़ ली होगी, असर बाद अमल हो रहा है, आपने असर पढ़ ली होगी। वो कहे हमने नमाज पढ़ ली है, फजाइल के हल्के में बिठा दो। फजाइल के हल्के से फारिग हुआ, दावत के हल्के में बिठा दो। दावत के हल्के से फारिग हुआ, तालीम और ताल्लुम के हल्कों में बिठा दो। मस्जिद में आने वाले हर मुसलमान को इन चारों हल्कों से गुजारो, इकराम इस्तकबाल से, दावत के हल्कों से, फजाइल के तालीम से और तालीम और ताल्लुम के हल्कों से। जिस सतह का जहल लेकर आ रहा है उस सतह की तालीम दो, जिस सतह का जहल लेकर आ रहा है उस सतह की तालीम दो। ये एहतमाम इसका होना चाहिए। एक बात फिर दोस्तों बुजुर्गों, ये बात हमें अर्ज करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में इल्म को आम करने के लिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत में इल्म को आम करने के लिए और उम्मत के जहल को दूर करने के लिए अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को नक्ल हरकत में रखा है। किस में रखा है? नक्ल हरकत। देखो हमारी बात सुनना, दावत, इबादत और तालीम और ताल्लुम, दावत, इबादत और तालीम और ताल्लुम, ये किसी हाल से मुतासिर होने वाली चीज नहीं है। दावत, इबादत और तालीम और ताल्लुम ये किसी हाल से मुतासिर होने वाली चीज नहीं है। देखो सुनो, हमारे साथी, हमारा अमला नक्ल हरकत में कमी करता है 2 चीजों की बुनियाद पर। हमारा अमला नक्ल हरकत में कमी कर रहा है 2 चीजों की बुनियाद पर, हालात की शिद्दत की वजह से, असबाब की किल्लत की वजह से। नक्ल हरकत में कमी 2 चीजों की बुनियाद पे कर रहा है, हालात की शिद्दत की वजह से। हालात बड़े खराब है। हालांकि एक बात सुनो, अजीब बात है, सारे हालात मुसलमान के अमल के ताबे। हालात की शिद्दत और असबाब की किल्लत की वजह से कभी भी दावत और इबादत और तालीम और ताल्लुम को छोड़ना नहीं चाहिए। हालात से कभी मुतासिर ही नहीं होना चाहिए। हज़रत फरमाते हैं, हालात का तासुर ऐसा है जैसे साये का तासुर। कि भाई साया कभी बाकी रहता है, अभी साया अभी धूप, अभी साया अभी धूप। जैसे साया बहुत जल्द ज़ायल होने वाला है, ऐसे हालात बहुत जल्द ज़ायल होने वाले। देखो सुनो, कितना बड़ा भी हाल हो जावे, कितना शदीद हालात आ जावे, हमेशा 2 चीजों पे गौर करना, माजी पे गौर करना, मुस्तकबिल पे गौर करना। किस पे गौर करना बोलो? माजी पे गौर करना और मुस्तकबिल पे गौर करना कि माजी में इन हालात के हल करने के लिए अंबिया और साहबा ने क्या किया, एक। दूसरा, इन हालात में काम करने पर मुस्तकबिल में क्या मिलने वाला है। लोग हमारी बात सुनना, मैं आपसे अर्ज करता हूं, मुस्तकबिल के बनने का ताल्लुक माजी के साथ है, हाल के साथ नहीं है। मुस्तकबिल के बनने का ताल्लुक माजी के साथ है, हाल के साथ नहीं है। जो अपने हाल के अंदर माजी भूल जाते हैं उनका हाल भी बिगड़ता है, मुस्तकबिल भी बिगड़ता है। जो अपने हाल में माजी भूल जाते हैं उनका हाल भी बिगड़ता है, उनका मुस्तकबिल भी बिगड़ता है। हालात से निपटने के लिए 2 चीजों पे गौर करो, माजी पे गौर करो, अंबिया और साहबा ने क्या किया है, और मुस्तकबिल में गौर करो, इन हालात में मिलने वाला क्या है। एक बात हमेशा याद रखना, दाई और मुसलमान, सुनो,
दाई और मुसलमान हमेशा उसकी निगाह हाल के मुंतहा पर होनी चाहिए। किस पर होना चाहिए? हाल के मुंतहा पर। ये हाल खत्म कहां पर होगा? अगर इस हाल में काम करते रहे, दावत का, इबादत का, नक्ल हरकत का काम करते रहे, इस हाल के इंतहा पे मिलने वाला क्या है? हमेशा निगाह हाल के मुंतहा पर होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में निगाह मुंतहा पे रखते थे। क्या होने वाला है? आप हिजरत से नहीं कर रहे हैं, हिजरत करके नहीं कर रहे हैं, आप हिजरत करके नहीं कर रहे हैं, खौफ का आलम है, कत्ल का आलम है, दुश्मन पीछे पड़े हुए हैं, सुराक़ा इब्न मालिक आपके पे दौड़ चला रहा है, आपके और उसके दरमियान में एक नेज़े का फासला रह गया है। अल्लाह के नबी की निगाह हाल पे नहीं है, मुंतहा पर है। जब वो सुराक़ा उसके घोड़े के पैर जमीन में धंस गए, उसने माफी मांगी, वापस जाने लगा। अल्लाह के नबी फरमाया, अरे सुराक़ा तेरा क्या हाल होगा जब किसरा के कंगन तेरे हाथों में पहनाए जाएंगे। हाल ऐसा, खौफ है, कत्ल है, और नबी की निगाह कहां है? हाल के मुंतहा पर। हमेशा हाल के मुंतहा पे गौर करो। इस हाल में काम करते रहेंगे तो अल्लाह तबारक आखिर में देने क्या हो रहे हैं। इसलिए एक बात याद रखना, दावत, इबादत और तालीम और ताल्लुम, ये तीनों ऐसी चीजें हैं, सुनो गौर से, दावत, इबादत और तालीम और ताल्लुम, ये तीनों ऐसी चीजें हैं, ये किसी हाल में टाली नहीं जा सकती है और किसी दूसरे पर डाली नहीं जा सकती। किसी हाल में टाली नहीं जा सकती और किसी दूसरे पर डाली नहीं जा सकती है। अजीब हैरत की बात है, काम करने वाले नक्ल हरकत के लिए, अरे सुनो भाई, हमारी बात सुनो, घड़ियां मत देखते बैठो। घड़ियां देखते बैठते हैं, अगर फरमाते घड़ी वो देखते हैं जिसके दिल में एहतिसाब नहीं होता है, वो घड़ी देखते हैं। दावत और तंजीम का फर्क ये है, तंजीमें वक्त तो देखकर चलती है, दावत अमन देखकर चलती है। इत्मीनान से बात सुनो। हाल मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं, मैं दावत, इबादत, तालीम और ताल्लुम, ये किसी हाल में टालने वाली चीज नहीं है, किसी दूसरे पर डालने वाली चीज नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक तआला का निजाम ऐसा है। सुनो, अजीब बात है, अल्लाह तबारक तआला का निजाम ऐसा है, जितनी मशक्कत में काम करोगे, जितनी दुश्मनियों में काम करोगे, थोड़े से काम पे अल्लाह तबारक तआला डबल अजर अता फरमाएंगे, डबल नुसरत भी फरमाएंगे। जितनी मशक्कत में काम करोगे, थोड़े से काम पे अल्लाह तबारक तआला, हालात में 50% काम करोगे, सुनो तो सही, हालात में 50% काम करोगे, अल्लाह की मदद 100% के बराबर आएगी। हालात में 50% काम करोगे, अल्लाह की मदद 100% के बराबर आएगी। इसलिए दावत में, इबादत में, तालीम और ताल्लुम में कभी सहूलत के इंतजार मत करो। अजी सहूलत हो, अजी सहूलत हो। हज़रत जी फरमाते हैं, सुनो अजीब बात है, हज़रत जी फरमाते हैं, नक्ल हरकत के लिए हालात की दुरुस्तगी का इंतजार करना, इससे बड़ा काम की महरूमी का कोई सबब नहीं है। नक्ल हरकत के लिए हालात की दुरुस्तगी का इंतजार करना, इससे बड़ा काम की महरूमी का कोई सबब नहीं है। जो हालात की दुरुस्तगी का इंतजार करते हैं, उनके हालात और बिगड़ते चले जाते हैं। जितने मशक्कत वाले हालात है, काम करते चले जाओ, नक्ल हरकत करते चले जाओ, अपनी नक्ल हरकत को बढ़ाते चले जाओ। अल्लाह तबारक ताला हालात में काम करने की बुनियाद पे अजर भी डबल देंगे और नुसरत भी डबल फरमाएंगे। और अगर सहूलतों का इंतजार करोगे, सहूलत के जमाने में काम करोगे, सुनो, सहूलतें मिल गई और फिर काम नहीं किया, सहूलतें मिल गई फिर काम नहीं किया, तो हिसाब भी डबल होगा, अजाब भी डबल होगा। सहूलत के जमाने में काम नहीं किया, सहूलतें मिल रही फिर भी काम नहीं किया, हिसाब भी सख्त होगा, अजाब भी सख्त होगा। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, जितनी मशक्कतें हैं वो सब काम ना करने की वजह से, जितनी मशक्कतें हैं वो सब काम ना करने की वजह से अल्लाह तबारक तआला दाई पे हालात लाते ही है कि अपनी दावत और इबादत से इस हाल को दूर करो। अल्लाह ताला दाई पे हालात लाते ही हैं कि इस अपने दावत और इबादत से इस हाल को दूर करो। काम करने वाले बेचारे हम सब ऐसे भोले निकले कि हालात की वजह से काम ही छोड़ दिया। हालांकि काम को छोड़ना सबसे बड़ा हाल है, काम का छोड़ना सबसे बड़ा हाल है। इसलिए हम सारे साथी, हम सब इसका एहतमाम करें, अपनी नक्ल हरकत खूब बढ़ावें, अपनी नक्ल हरकत खूब बढ़ावें। अल्लाह का फजल है माशाअल्लाह, दूसरे सूबे वालों ने इसका खूब एहतमाम किया। ऐसी नक्ल हरकत बढ़ती चली जा रही है दूसरे सूबों में। आप वादी की कारगुजारी सुने, आंध्रा की कारगुजारी सुने, आसाम की कारगुजारी सुने, माशाअल्लाह अल्लाह तबारक ऐसा निजाम फरमाया। बरार में भी एक जमात चली, बरार में भी एक जमात चली,
50 दिन का क़याम जमात का बरार के इलाके में हुआ है। 50 दिन के क़याम में 4 जिलों से 4 महीने की 1300 जमातें रवाना हुई है। कितनी जमातें? 1300 जमातें। एक जमात की मेहनत, लेकिन लोगों ने ताउन कर दिया। एक महीने के अंदर 50 दिन के वक्फे में 1300 जमातें 4 महीने की एक सूबे से रवाना हुई। तंजानिया एक मुल्क है, एक मुल्क में इस वक्त बैरून की 55 जमातें काम कर रही है। हमारी 55 जमातें तंजानिया के अंदर काम कर रही है। माशाअल्लाह दूसरे सूबे वालों ने ऐसा नक्ल हरकत का एहतमाम किया है, अल्लाह माफ फरमाए। महाराष्ट्र वाले सूबे से बाहर निकलने ही नहीं चाहते। सुनो अजीब बात, जब महाराष्ट्र के पर्चे हजरत के सामने पेश होते हैं ना, सुनो हजरत क्या कहते हैं, सुनो मैं आपको अंदर क्या बता रहा हूं। हजरत कहते हैं महाराष्ट्र वाले रुख पहले तय करते हैं, खर्चा बाद में तय करते हैं। महाराष्ट्र वाले क्या करते हैं बोलो? रुख पहले तय करते हो, खर्चा बाद में लिखते हैं। हमें तो सूबे के अंदर का रुख चाहिए, तो कितना के 2000 बस। चल फिर के देखो क्या हाल उम्मत का। नागालैंड से एक जमात काम करके वापस आई, नागालैंड से। कहने लगे पूरे नागालैंड के इलाके में तकरीबन 10 महीने गुजर चुके हैं, पूरे इलाके की तमाम मस्जिदों में 10 महीने के अंदर एक मस्जिद में भी नमाज शुरू नहीं हुई है। 10 महीने से तमाम मस्जिदें नमाज से महरूम है। और उम्मत की गुमराही का ये आलम, उम्मत की गुमराही का ये आलम है। आज तक लोग कहते अरे भाई फसाद, अरे भाई ये हो रहा है, कलमा भूल गए, ये भूल गए, नमाज भूल गए। उम्मत के जहल का ये आलम है। ग़िज़ाएं इतनी बर्बाद हो चुकी हैं, सांप को पकड़ते हैं, उसको सुखाते हैं, उसको सुखा के खा लेते हैं। ग़िज़ाएं बनी हुई हैं। कल एक साथी ने हमें बताया, कानपुर के करीब एक जिला महुगा, उस इलाके में काम कर रही है जमात, काम कर रही है। गश्त के लिए बाहर निकले, मुसलमानों का मोहल्ला, मस्जिद से लगी हुई गलियां, गश्त जमात कर रही है। मुसलमानों का मोहल्ला है, मस्जिद से लगी हुई गलियां है। मुसलमानों की बच्चियां अपने घरों को जीनत दे रही है, रंग रोगन हो रहा है, सफाई हो रही है, साफ सुथरा किया जा रहा है। तो पूछे अरे बेटी क्या बात है? कहने लगे वो समझेगी नहीं, वो त्योहार आ रहा है ना, हमें तो नाम बनाना मुश्किल है। एक बूढ़ी मां की लड़के की तश्कील की गई, उससे कहने लगे बेटे कि अम्मा जान आपका लड़का माशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में कामयाबी अता फरमाएंगे। तो वो नाम लेके कहने लगी कि वो उसने हमें सब कुछ दिया है, अल्लाह का नाम नहीं, गैरुल्लाह का नाम। मुसलमान बूढ़ी औरत कहने लगी उसने हमें सब कुछ दिया हुआ है। ये सारा इर्तिदाद इसलिए आया हुआ है मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों कि ये सारा अमला ये अपने अपने इलाकों में बैठा हुआ है। इसलिए हम सब दोस्तों बुजुर्गों सबसे पहले दरखास्त है, हम सब अल्लाह तबारक ताला से दिल से इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। वाकई हम मुजरिम और खताकार है, सारी उम्मत मुर्तद हो रही है, हम अपने ख्वाहिशात में अपनी मनमानी के अंदर मशगूल है। अल्लाह ताला से दिल से इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। एक और जिन लोगों के 4-4 महीने 3-3 मरतबा लगे हुए हैं, लोग अच्छी तरह बात सुनो, अच्छी तरह इस बात को समझ लेना, ये एक उसूली चीज है, ये एक बुनियादी चीज है, ये एक चीज है जो निजामुद्दीन से तय की गई है, सबके मशवरे से, एतबार से, सबके मशवरे से। इसमें गुंजाइश निकालना, इसमें चोर रास्ता निकालना, इसमें इस्तिस्नाई शक्लों को निकालना, अजी ये भी चल सकता है, वो भी चल सकता है, वो भी चल सकता है। हज़रत जी फरमाते हैं इस्तिस्नाई शक्लें न बयान की जाती है न लिखी जाती है, वरना असल उसूल कमजोर पड़ जाएगा। हसी बयान कहते ना कि 2 मरतबा लगाओ, ये भी लगाओ, ये भी चल सकता है, ये करो, ये भी, बिल्कुल नहीं। हजरत फरमाते हैं इस्तिस्नाई शक्लें कभी बयान मत करो, ना उसको तहरीर में लिखो, ना उसको अपने अमल अपने बयान में बयान करो। बयान में तो एक आम बात बयान करो जो मशवरा से तय हुई है। जिन साथियों का 4 महीना 3 मरतबा लगा हुआ है, वही सारे साथी हिम्मत इरादे फरमाए बैरून जाने के लिए। जिनका नहीं लगा है वह आगे बढ़े, 2 वाले 3 पर आवे, 1 वाले 2 पर आवे, 2 वाले 3 पर आवे। शराइत जो होती है, शराइत जो होती है उससे काम की कमी नहीं होती है, बल्कि शराइत की वजह से जो शर्त पे नहीं है वो शर्त पे आ जाते हैं, और जो शर्त पर है वो आगे बढ़ जाते हैं। शराइत काम की तरक्की के लिए होती है, शराइत काम की कमजोरी के वास्ते नहीं होती। क्यों करेंगे तो फरमाए जल्दी से, जिन साथियों का 4-4 महीना 3-3 मरतबा लगा हुआ है, अल्लाह की जात पे एतमाद करके, अल्लाह के वादों पे ऐसे सारे साथी इत्मीनान से अपने